فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب بان لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مثالی معاشرہ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ موضوع کو بیان کرنے سے قبل آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ کے حبیب، حبیب لبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کا جو موضوع ہے ذہنی دباؤ۔ ذہنی دباؤ ایک ہمارے معاشرے کا اگر یوں کہا جائے کہ بہت سارے افراد کی زندگی کا حصہ بنتا جا رہا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افراد معاشرہ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ذہنی دباؤ کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں۔ ان کے رہنے سہنے اور دیگر معاملات میں بھی ہمیں عام لوگوں سے مختلف ایکٹیویٹی نظر آتی ہے۔ تو ذہنی دباؤ کیا ہوتا ہے؟ ذہنی دباؤ کے اسباب کیا ہیں؟ ذہنی دباؤ سے بچنے کی تدبیریں کیا ہیں؟ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس بارے میں انشاءاللہ عز و جل آج گفتگو ہوگی۔ انسان مختلف سوچوں کی وجہ سے ذہنی طور پہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی بیان بھی کریں گے۔ انسان کی سوچ اگر منتشر ہو جائے تو اس انتشار کی وجہ سے جو دباؤ پڑتا ہے، جو انسان کو کوفت پیدا ہوتی ہے یا وہ اس کوفت کو برداشت نہیں کر پاتا، اس ساری سچویشن کو ذہنی دباؤ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا ماحول ہوتا ہے، ایک دم چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ گھر کا فرد جو ایک ہیڈ کی حیثیت رکھتا ہے وہ بڑے اچھے انداز میں گھر کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، مگر پھر دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بالکل معاملہ اس کا الٹ ہو جاتا ہے۔ ذہنی طور پہ ان کی گفتگو جو لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی ٹینشن ہے یا ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ہم اگر کمپنیز میں دیکھ لیں، ہم آفیسز میں دیکھ لیں تو اس طرح کے ہمیں نظارے نظر آتے ہیں کہ ایک اچھا خاصا انسان ہمیں اپنے انداز، اپنی گفتگو اور اپنے معاملات سے یہ میسیج دیتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ یار اس کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، یہ کسی ٹینشن کا شکار ہے، کسی دباؤ کا شکار ہے، جس وجہ سے یہ گفتگو کر رہا ہے۔ کیونکہ عام گفتگو سے ہٹ کر اس کی گفتگو ہوتی ہے، جذباتی گفتگو کرتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، غصے کا اظہار جو ہے بڑے عجیب و غریب انداز میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر پہچانا جاتا ہے کہ یہ شخص ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ انشاءاللہ اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی اس سلسلے میں ہم جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں، زہیب بھائی ہیں، ان سے بھی ہم سوالات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ذہنی دباؤ انسان اس کا شکار ہوتا ہے، تو اس بارے میں چونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ کے پاس مریض بھی آتے ہوں گے اور معاشرے کے دیگر افراد کو بھی آپ دیکھتے ہیں، تو ذہنی دباؤ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس پہ کیا گفتگو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ذہنی دباؤ ہے، یہ جیسے آپ نے ابھی تفصیل بتائی اور کافی اس کے بارے میں آپ نے لوگوں کو بتایا۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اس معاشرے میں مختلف پرابلمز کے اندر، مسائل کے اندر گھرتا ہے۔ جب وہ مسائل میں گھرتا ہے، اس کے کچھ مسائل حل ہوتے ہیں اور کچھ مسائل حل نہیں ہوتے۔ صحیح۔ تو جب مسائل حل نہیں ہوتے تو وہ ذہنی دباؤ کا یعنی مریض بنتا ہے، اس کے اندر ذہنی دباؤ بڑھتا ہے۔ جب ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا تو تھوڑا ذہنی دباؤ ہے، جب 2 4 5 مسئلے حل نہیں ہوتے تو زیادہ ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ تو
تو آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہو گئی ہے کہ ایک تو ہماری زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے، ٹھیک، جس کی وجہ سے ہماری زندگی بالکل ایک مشینی زندگی بن گئی ہے۔ تو ہمیں ایک تو اس کی مین وجہ یہ آ گئی ہے کہ سکون نہیں مل رہا، اطمینان ہم حاصل نہیں اطمینان کر پا رہے۔ قلب ہمیں حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کو جب آرام نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا، اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی، ہر وقت شور اور شرابہ ہے، ادھر ادھر پریشانیاں ہیں اس کے چاروں طرف، وہ گھر میں ہیں تو پریشانیاں ہیں۔ یعنی بیٹھا ہوا بھی وہ سوچ ہی رہا ہے کسی بارے میں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، جی۔ یعنی یہ کیفیت اس سے بندہ باہر نہیں آ رہا۔ جی، اس سے اس لیے باہر نہیں آ پا رہا نا کہ جیسے ہم گھر میں ہیں تو ہم کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی بل کا مسئلہ ہے گھر میں، کوئی جو ہے نا وہ رشتہ داروں کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بچوں کا اپنا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری کا کوئی گھر میں مسئلہ ہے، کافی اس طرح کے مسائل گھروں میں موجود ہیں۔ جب ہم ڈیوٹی جاتے ہیں تو وہاں ہمارے ڈیوٹی کے مسائل ہوتے ہیں، صحیح، تو وہاں پہ ہمیں جاب کی پرابلمز ہوتی ہیں، باس کے سامنے مختلف مسائل ہوتے ہیں، دوسرے کولیگ کے ساتھ دوسرے مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں انسان پریشان ہے۔ جب وہ راستے میں ہے تو وہ ٹریفک سے پریشان ہے، وہ کہ ٹریفک کے مسائل سے پریشان ہے، وہ ہے نا۔ تو اس طرح سے جو ہے نا وہ ہر جگہ جو ہے نا اس کو رات کو سو نہیں پا رہا ہے، بجلی نہیں ہے گھر میں، بعض اوقات گیس نہیں ہے گھر میں، تو وہ ہر طرح سے جو ہے نا ہر وقت 24 گھنٹے پریشان ہے۔ ایک ممکنہ اور جو حل ہے کہنے کو بہت چھوٹا ہے، جی جی، لیکن بہت بڑا اور مین حل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہی ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو ہے نا یہ ایسا ذریعہ ہے کہ ہمیں قلبی سکون، اور اس کے جب قلب صحیح ہوگا، قلب کو سکون ملے گا تو دیگر چیزوں کو بھی سکون، ذہن کو بھی سکون ملے گا۔ تو وہ جو قلبی سکون ہے اس طرف تو ہم جا ہی نہیں رہے۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھائی آپ نماز پڑھ لو، آ جاؤ، بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آ رہے ہیں آپ جائیے، کل پڑھ لیں گے، جمعہ سے شروع کر دیں۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے آپ چلیے ہم آ رہے ہیں، جی جی، وہ چونکہ انکار تو نہیں کریں گے تو اس میں بہرحال یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کی طرف نہیں آتے، لوگوں کو ہم کہتے ہیں نہیں آتے وہ۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے یہ کہ اللہ کا ذکر ضروری ہے، اللہ کا ذکر ہم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم اطمینان قلب حاصل نہیں کر پاتے۔ جب اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا تو ذہنی طور پر ہم پریشان ہیں۔ ماشاءاللہ، ہمارے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عنان اتاری دامت برکاتہ ہمارے بھی تشریف لے، ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ڈاکٹر صاحب مزاج جو اچھے ہیں؟ اللہ خوش رکھے۔ انشاءاللہ سلسلے کو اب آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے گفتگو فرمائی اور معاشرے کے دیگر طبقوں کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس ہوں، گھریلو معاملات ہوں یا کاروباری معاملات اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی۔ اب نگران شورا بھی تشریف لے آئے، زہیب بھائی کچھ فرمانا چاہ رہے تھے تو آپ فرمائیے، پھر نگران شورا کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، میں یہی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اگر آپ اوور آل غور کریں گے جو ہمارا معاشرہ ہے نا وہ مٹیریلسٹک ہو گیا ہے، تو جس کی وجہ سے نا ہم لگژریز کو نیسیسٹی بنا رہے ہیں۔ صحیح صحیح، نیسیسٹی تو اپنی جگہ ہے ہی، ذہنی دباؤ اس کی وجہ سے بھی بڑھ جاتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی ہو، تو اب اس کے لیے میں جد و جہد کروں گا، بائی ہک اور بائی کروک اس کو حاصل کرنا چاہوں گا۔ تو اب کیا ہے کہ وہ آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اتنا چیزوں میں انوالو کر لیتے ہیں کہ وہ ذہنی تناؤ، ٹینشن آپ کا پہنچ سے دور چیز کی طرف بھی بڑھنے کی بندہ جو ہے کوشش کر رہا ہے، جبکہ پتہ ہے کہ میں شاید اس تک نہ پہنچ سکوں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، تو یہ بھی دباؤ کا باعث بن جی بالکل ایسا ہے۔ جی حضور، موضوع ہمارا ہے ذہنی دباؤ، اب آپ اس پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا آج کا جو یہ موضوع ہے ذہنی دباؤ، اگر ہم اس کے سبب پر غور کریں کہ آخر یہ ہم نے موضوع کیوں چنا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ذہنی دباؤ کے باعث خودکشی جیسی حرام موت کے واقعات معاشرے میں ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ ضروری ہے کہ معاشرے کے وہ افراد جن کو اللہ کریم نے کچھ معاشرے میں اثر عطا فرمایا ہے، بول سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اس معاملے میں کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کو میدان عمل میں آنا چاہیے۔ میرے سامنے رپورٹ ہے، وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں طالب علموں میں خودکشی کا رجحان خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ صرف ایک ہفتے میں
3 طالب علموں نے موت کو گلے لگا لیا، جبکہ ایک اسپتال میں زیر علاج ہے۔ کہتے ہیں ملک میں یہ بحث زور پکڑ چکی ہے کہ بچوں کی اموات کے ذمہ داران اساتذہ ہیں یا والدین۔ اللہ، حیرت انگیز طور پر طلبہ کی جانب سے کیے جانے والے خودکشی کے تازہ ترین واقعات میں سبھی طلبہ، اساتذہ اور والدین کی جانب سے مایوس ہو گئے تھے، جس کے بعد انہوں نے خودکشی جیسا مذموم عمل مجبوراً اختیار کیا۔ اب یہ جو تفصیل ہے یہ تو پورا میرے پاس صفحہ ہے، اگر میں اس کو پڑھنے بیٹھوں تو شاید کافی اس میں آپ کو ٹائم لگ جائے گا۔ ہم نے کچھ اس کے لیے سلائیڈز تیار کی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، اور ہم نے یہ غور کیا ہے کہ جیسے خودکشی ہے، خودکشی کا کوئی ایک سبب نہیں ہوتا، بہت سارے اسباب۔ ہاں، بہت سارے اسباب ہیں خودکشی کے، اور یہاں جو خودکشی کے سبب محسوس ہوئے اس میں ذہنی دباؤ کو ہم نے غور کیا کہ یہاں ذہنی دباؤ ہے، کیونکہ ان پر ان کی ایجوکیشن پر جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور جو ان کے سامنے ان کے ایمبیشنز اور ان کے جو مقاصد سامنے رکھے گئے، اور ایک کمپٹیشن کا دور کا جو تعلیمی اداروں میں جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ تربیت یا قابلیت پیدا ہو یا نہ ہو، کم از کم نمبر آ جانا چاہیے۔ صحیح کہہ رہا ہوں سر؟ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو جب یہ رجحان ہوگا اور ہر طالب علم، یعنی کہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میری بھی برسوں کی زندگی ان تعلیمی اداروں کی نظر ہوئی ہے، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کلاس کے 30 40 50 اسٹوڈنٹ سب کے سب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ آ جائیں، صحیح، سارے کے سارے اے گریڈ آ جائیں، سارے کے سارے ٹاپ کر لیں، صحیح، اور جتنے بھی فارغ ہوئے ہیں ان سب کو اچھی سے اچھی جاب مل جائے، ان کے پاس اچھے سے اچھے مطلب کہ وسائل پیدا ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، بالکل۔ اور اساتذہ اور والدین جب تک کہ اس چیز کو لیں گے نہیں، زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہاں پر والدین کا، اور والدین کے ساتھ ساتھ شاید سوسائٹی کا، جو اس کی سراؤنڈنگ میں جو سوسائٹی ہے، شاید اس کا پریشر زیادہ ہے، کیونکہ استاد کا اتنا پریشر اس عنوان پر شاید مجھے کم نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کو کلاس میں ذلیل کر دینا اور اسے اس طرح پنش کرنا کہ وہ بہت زیادہ شرمندہ اور گلٹی فیل ہو، یا اس کو ریسٹریکیٹ یا مطلب فارغ کر دینے کے دھمکیاں دینا، یا اس طرح کے مطلب یہ کہنا کہ وہ سمجھ جائے کہ یار میرے مطلب کہ یہ ساری محنت کیا ضائع ہو جائے گی۔ تو بعض اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں شاید اٹیم ہو جاتے ہوں اور ہر اس اٹیم کے بدلے میں سوسائڈ کمٹ ہوتی ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن ایسے اسباب کی طرف بندہ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اس کو ایک گیدرنگ یا اس کا کوئی ایسا اچھا سا کمپریہنسو قسم کی اگر اس کو سپورٹنگ حاصل ہوتی ہے تو وہ بچ بھی جاتا ہوگا کہ یار نہیں مطلب اس کو دیکھ، اس کو دیکھ، اس کو دیکھ، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری یہ سامنے ہو۔ لیکن ہمارا جو آج کا جو سلسلے کا جو بیس ہے، موٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ اے میرے طالب علم اسلامی بھائیوں، نتیجہ اچھا ہے یا برا ہے، آپ نے خودکشی نہیں کرنی، سبحان اللہ، حرام موت نہیں مرنا۔ اگر یہاں پر چند دنوں کے لیے کسی قسم کی کمزوری یا بدنامی یا رسوائی یا پریشر کا سامنا ہوگا تو وہ بھی چند دنوں کے اندر وہ ریموو ہو جائے گا، وہ نکل جائے گا، اس کا کبھی بھی زیادہ ٹائم کبھی نہیں رہتا۔ آپ کے ملک میں دنیا بھر کی آپ نیوز دیکھ لیں، بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، چند دنوں تک بہت شور مچتا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد وہ واقعات ہوئے تھے یہ بھی یاد نہیں رہتا۔ خود ہمارے ملک کے اندر ایک سے ایک واقعات ہوتے ہیں اور اخبارات ہفتہ ہفتہ 10 15 دنوں تک ان واقعات سے بھرے رہتے ہیں، اور جناب ایک سے کامنٹ آ رہے ہوتے ہیں، ایک سے ایک سوشل میڈیا پر شور مچ رہا ہوتا ہے، ایک سے ایک کالم لکھے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ چند دنوں کی کہانی ہے۔ تو بعض شریر قسم کے لوگ، ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ یار چند دن شور مچے گا، اس کے بعد قوم چپ ہو جائے گی، اپنا کام اپنا دھندا چلتا رہے گا۔ جب یہ شر پھیلانے والے لوگوں کو یہ ادراک ہے تو آپ کو یہ ادراک کیوں نہیں ہے
کہ یہ جو بھی کریکٹیسائز ہوگا یا تنقید ہوگی یا اس طرح کی جو بھی چیز ہوگی، یہ فور دا ٹائم بینگ ہے، بڑا ٹیمپریری ٹائم ہے اس کا، بڑا شارٹ ٹائم ہے اس کا. لوگ بھول جاتے ہیں کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض. یہ سمجھئے آپ خودکشی کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آزاد ہو گئے. نہیں، خودکشی کرنے کے بعد اب جو سزا ہے نا، حرام موت کی سزا، کہ جس چیز سے اس نے خودکشی کی ہے اسی چیز سے وہ عذاب دیا جا رہا ہو. اللہ اکبر، اللہ. آپ تصور کریں کہ وہ کتنی زبردست سزا ہوگی اور کس قدر وہ حرام موت کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حرام موت سے محفوظ فرمائے. آپ نے کچھ بھی نتیجہ نکلے، آپ نے خودکشی نہیں کرنی. بس یہ آج ہمارے اس پورے سلسلے کا سمجھے کہ وہ نچوڑ جو آخری میں ہو پہلے ہو، یہ ہے ہمارا مقصد. اسی پر ہم آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ہمارا بیسک مقصد ہم آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. جہاں پیرنٹ اپنی مطلب کہ وہ ذمہ داری کو نبھانے میں ناکام ہو رہے ہیں، اور اگر خدا نہ کرے انہی کی وجہ سے ان کا اسیٹس، ان کا کیپٹل مستقل طور پر برباد ہو رہا ہے. یہاں تو ٹیمپریری طور پر آپ کو ضائع ہونے خوف ہے نا کہ ہمارا اسیٹ ضائع ہو رہا ہے، مگر جو یہ کمٹ کرے گا نا اس کے بعد تو آپ کا کیپٹل لائف ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا نا. پھر آپ کے پاس سوائے پچھتانے کے اور کوئی اب ریکوری نہیں ہے. بچے کی خودکشی کے بعد آپ کے پاس ریکوری نہیں ہے، اب تو رسوائی ہے اور افسوس ہے، شرمندگی ہے. اس میں بھی اگر آپ نے فیل کیا تو ٹھیک ہے، نہ فیل کیا تو آپ کو کون فیل کرا سکتا ہے. صحیح. یہی اساتذہ دیکھیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ اس طرف جا سکتا ہے، کیونکہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. اسی طرح سول سوسائٹی کے لوگ وہ دیکھیں کہ جب آپ کسی بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا مارکس کیا آئے آپ کے، اب اس کے بیچارے کے مارکس صحیح نہیں آئے، کیسے بتائے وہ کیسے بتائے گا؟ اگر وہ بتاتا ہے کہ میں اس بار 2 پیپر میں رہ گیا، آپ 2 پیپر میں رہ گئے، کیا کر رہے ہیں یہ؟ اب وہ جو اس کے اوپر جو کھڑا رکھ کر جو آدھا گھنٹہ تبصرہ ہوگا تو آدھا گھنٹے کے اندر یا تو وہ بغاوت اور اتر آئے گا اور آپ کے ساتھ خدا نہ خدا کو بدتمیزی کر دے گا، یا ماں باپ کے وجہ سے وہ چپ بیٹھا ہوگا. تو اس کو موٹیویٹ کرے. آئیے کچھ سلائیڈز دیکھتے ہیں محسن بھائی. جی بالکل. کچھ سلائیڈز دیکھتے ہیں. میں نے کہا کہ ایک ہمارے موضوع کو زیادہ میں کلیئر کر دوں. پاکستان کے نوعمروں میں خودکشی کے رجحان میں خوفناک اضافہ. MBBS کے طالب علم کی مبینہ خودکشی. طالبہ نے سوشل میڈیا پر پیغام لکھنے کے بعد خودکشی کر لی. 11 سالہ طالب علم کی خودکشی. 25 سالہ طالب علم کی خودکشی. میڈیکل کالج میں طالب علم کی خودکشی. طالب علم کی امتحان میں ناکامی پر خودکشی. طالب علم لڑکی نے یونیورسٹی کی چھت سے کود کر خودکشی کر لی. طالبہ کی ہاسٹل میں خودکشی. یہاں میں یہ بتاتا چلو محسن بھائی، ہم نے کام یہ کیا ہے کہ ہم نے اس میں نہ شہر کا نام لکھا ہے، نہ خودکشی کرنے والے کا نام لکھا ہے، نہ ہاسٹل، نہ ان کے والدین کا نام ہے، نہ ان کے کسی تعلیمی ادارے کا نام ہے، نہ کسی ہاسٹل کا نام ہے. وہ چیزیں جن کے یہاں پر نہ حاجت ہے نہ ضرورت ہے، بلکہ کئی صورتوں میں شریعت جس کی اجازت بھی نہیں دیتی. ہم نے کوشش کر کے ان تمام تر چیزوں کو حذف کر دیا کہ ہمارا مقصد اس خودکشی کرنے والے پر تبصرہ کرنا نہیں ہے. بالکل. ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اٹیم ہو رہا ہے، یہ اٹیم ہم رکوانے میں کامیاب ہو جائیں. اور یہ جو غلط طریقہ چل پڑا ہے، اور یہ صرف پاکستان نہیں ہے، دنیا کے کئی ملکوں کے اندر یہ کیسز اس وقت ہو رہے ہیں. کالز لیتے ہیں، پھر ڈاکٹر زیرک کو بھی لیتے ہیں. صحیح. پھر اس کے بعد کچھ سوالات. جی حاضر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا سلسلہ، مثالی معاشرہ، اور اس کا ٹاپک بھی بڑا پیارا، ذہنی دباؤ. نگرانی شورا کے بارگاہ میں میرا سوال عرض یہ ہے کہ بعض دفعہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی بندہ ذہنی دباؤ میں آ جاتا ہے کہ ان کا جینے کا انداز، ان کا بزنس اسٹینڈرڈ، ان کی رہائش اور بھی بہت سارے معاملات جو بندہ دیکھ کر کے دباؤ میں آ رہا ہوتا ہے. اس کی فیملی والے بھی اس پر دباؤ ڈال رہے ہوتے کہ دیکھو اس کا کاروبار کیسا ہے. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہم کس انداز سے اس سچویشن کو حل کریں، برائے مدینہ ارشاد فرما دیجئے. اصل میں یہ علم کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے. اسلام و دین کے جو بنیادی میسج ہیں ان کو سمجھنے کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. مجھے پراپر حدیث یاد نہیں ہے، اس کا ایک ہلکا سا مضمون یاد ہے کہ
جو دنیا میں ہے اس سے نظر پھیر لو، اور جو لوگوں کے پاس اس سے نظر پھیر لو. یہ اللہ کی محبت اور لوگ تم سے محبت کریں گے، یہ اس کی ایک وہ کیا کہتے ہیں وہ بتائی ہے کہ علامت. کیسے اللہ تم سے محبت کرے اور لوگ تم سے محبت کریں. ٹھیک. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے، اور جو دنیا میں اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا. تو یہ جو لوگوں کی دیکھا دیکھی ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنے ذہن پر دباؤ لے لیا ہوتا ہے، اس کا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ الٹا اس کے گھر میں اگر بیماری نہیں ہے تو آپ بیمار ہو گئے ہوگے، اس کا میڈیکل کا خرچہ نہیں ہے تو آپ کو میڈیکل کا خرچہ لگ گیا ہوگا. امیری غریبی یہ دنیا کا ایک نظام ہے. اللہ نے بعضوں کو امیر بنایا ہے، بعضوں کو غریب بنایا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ کشادی کر دیتا تو یہ زمین میں فساد برپا کرتے. اگر آپ کی میری مقدر کے اندر اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں اس پر خفا ہونے کی، ناراض ہونے کی، واویلا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ نے جیسا چاہا اپنے بندے کو ویسا رکھا. میں اس کا بندہ ہوں، میرے اختیارات جتنے ہیں اتنے ہیں. ہر جگہ تو میرا اختیار نہیں چلتا. اگر اختیاری چل رہا ہوتا تو انسان کوشش کرتا تو بیماری نہ ہوتا، یہ خودکشی کے واقعات ہی نہ ہوتے. ہر لڑکا اپنی مرضی کے نمبر لے کر آ رہا ہوتا، امتحان کا سلسلہ ہی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہو رہا ہوتا. تو یہ نہیں ہوتا. تو اس میں لوگوں کے پاس جو ہے البتہ معاشرے میں اس طرح کا اخلاقی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ایک فرض ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس طرح اس کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ دیکھنے والا ذہنی دباؤ کا یا احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے بچے. آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلام و دین میں یہاں تک آداب سکھائے گئے کہ اگر تم نے گھر میں پھل کھایا ہے تو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکو کہ پڑوسی کا بچہ دیکھے گا تو اس کو احساس ہوگا. اللہ اکبر. تم نے گھر میں اگر گوشت بنایا تو اس کا شوربہ بڑھا دو تاکہ پڑوسی کو کام آ جائے. یعنی اب ان کی فیلنگز کو بچانے کے لیے، احساس کمتری سے اور احساس محرومی سے بچانے والے معاشرے میں اٹیمپٹ کرنے چاہیے. نہ کہ یہ کہ میرا پیسہ ہے، میرا مال ہے، میں اپنے کپڑے، اپنا پرس اور اپنی لگژری چیزیں اور جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتا پھروں اور انہیں یہ احساس دلاؤں کہ یہ میرے پاس ہے تو یوں ہے، یوں ہے، تمہارے پاس نہیں اور تم اس لیے اور ان کو مطلب کہ ان کی ناکامی پر شرمندہ کرنا. جو انہوں نے بات کی سوسائٹی کے اندر، فیملی کے اندر ایسے بچوں کو جو کم کماتے ہیں ان کو جس طرح صحیح کمانے والے لڑکوں کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے، شرمندہ کیا جاتا ہے، وہ مجھے پتا ہے، پرسنلی میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے کہ وہ مطلب کہ بیچارے بچے پھر آپ کہتے ہیں پھر بچے رشتہ داروں میں نہیں آتے، خاندان میں نہیں آتے. بھائی کیا آئیں گے؟ مطلب کہ وہ دھتکار شرم ہونا ہے. دیکھیں جہاں پر آپ کو پتا ہے نا محسن بھائی کہ آپ یہاں ٹھکرائے جاؤ گے اور دھتکارے جاؤ گے، وہاں آپ کے جانے کا دل نہیں کرے گا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اب آپ کے بچے خاندان میں نہیں جاتے، فیملی میں نہیں جاتے، رشتہ دار اور دوستوں کے پاس جب نہیں جا رہے مطلب اس طرح کے، تو آپ دیکھیے کہ اس کے سبب کیا ہیں. صحیح. آپ بیٹھ کر 10 آدمیوں کے سامنے اپنے بچے کو ذلیل کرو گے، اس کو دھتکارو گے، اور وہ بھی لیکچر کے نام پر. میں سمجھا رہا تھا اسے. اور دوسروں کے حوالے سے آپ اس کو یوں کرو گے تو ڈیفینیٹلی کہ اس طرح تو وہ کٹ جائیں گے. جب کٹیں گے تو پھر احساس پیدا ہوگا اور یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی. تو ہم سب کو چاہیے کہ سامنے والے لوگوں کا، اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا زہیب بھائی. ایک عورت بیوہ تھی، اس کی پڑوسن اس سے ملنے آئی تو آپس میں باتیں ہوتی ہیں. کہا رات کو تو پڑوسن جو پڑوسی تھی وہ جب بیوہ عورت سے ملنے آئی اس نے کہا کہ بھائی رات تو بڑا مزہ آیا. کیا ہو گیا؟ بس ہم تو ان کے ابو کے ساتھ بہت گھومے، یہاں گئے وہاں گئے، آئس کریم کھائی، پھر ہوٹل میں کھانا کھایا، پھر بچے نے کہا یہ بھی دلا دو وہ دلا دو، مجھے بھی چار سے پسند ہے. اس نے رات کی کچھ 6-8 گھنٹے کی اپنی تفریح اس عورت کے سامنے جب بیان کی تو لکھنے والے نے لکھا کہ اس عورت کو یہ احساس نہ ہوا کہ اس کا یہ پورا بیان اس بیوہ عورت کے اندر کس قدر احساس محرومی پیدا کر رہا ہوگا کہ نہ میرا شوہر ہے نہ میری اولاد ہے. اگر میری شوہر اور میری اولاد ہوتا تو شاید میں بھی اس طرح کچھ چیزیں کرتی. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. آپ جس کے سامنے جو بات کر رہے ہیں سوچے تو صحیح کہ آپ کی بات کا اس کے ذہن پر، اس کے قلب پر کیا اثر پڑے گا.
اتنا کیا یار اپنی زندگی کو ایکسپوز کرنے اور اپنی زندگی کو بیان کرنے کے لیے جینا کہ آپ سوسائٹی کی اتنی اہم چیزوں کو نظر انداز کر دیں گے. بہت ساری باتیں کرتا جا رہا ہوں, ہوگی بھی. ڈاکٹر زیرک سے ان کا ہم پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. ٹاپک تو میرا خیال ہے کافی کلیئر ہو گیا ہے, اور پھر انشاءاللہ پھر پروفیسر صاحب کے پاس بھی جائیں گے, اور انشاءاللہ زہیب بھائی سے بھی ان کے اب ویوز لیں گے. یہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, میں کچھ محسن بھائی سے پوچھ لوں گا. تو جی ڈاکٹر زیرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو بحثیت مینٹل ہیلتھ پروفیشنل مدنی چینل کا میں مشکور ہوں, اور اس ایفرٹ کو سراہنا میرے لیے ضروری ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایجوکیشن اور اویئرنیس کے حوالے سے مدنی چینل جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور بار بار اس طرح کے سلسلے عوام کے سامنے لائے جاتے ہیں, مدنی چینل پر دکھائے جاتے ہیں. یہ بڑا ہی ایک کلیدی کردار ہے کہ پبلک کے پاس جب ایجوکیشن اور اویئرنیس ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے ان چیزوں کو ٹیکل کرنے میں. تو سب سے پہلے تو میں مدنی چینل کی تمام جو بھی اسلام بھائی اس میں انوالو ہیں ان کا مشکور ہوں اس حوالے سے, اور یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے. انشاءاللہ اللہ عز و جل نے چاہا تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ چند سالوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. جہاں تک سلسلے کے حوالے سے تعلق ہے ذہنی دباؤ, اسٹریس یا خودکشی, تو یقیناً سب سے بنیادی بحث تو اس کے اسباب پر ہے. تو اگر میں مختصراً اسباب دیکھوں تو ان کو ہم 3 طرح کی تقسیم کاری کر سکتے ہیں. ایک وہ اسباب جو انڈیویجول کے طور پر ہوتے ہیں, اس بندے کے اپنی ذات کے حوالے سے کچھ ایسے جو ہے وہ اسباب ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اعتبار سے جن کو ہم سوشل فیکٹرز بولتے ہیں, کہ معاشرے میں جو ہے وہ اس حوالے سے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ فائنینشل یعنی کہ مالی اسباب ہوتے ہیں, کہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ 3 بنیادی وجوہات ہوتی ہیں. اب ہر ایک میں آگے اس کی مزید جو ہے وہ ایک لمبی فہرست ہے. اگر ہم انڈیویجول, کیونکہ آج جو ٹاپک یا سلسلہ آپ نے چنا ہے, اگر اس کے حوالے سے مخصوص طور پر فوکس کیا جائے تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ انڈیویجول فیکٹرز جو ہے کار فرما ہوتے ہیں. اور انڈیویجولز میں بھی بعض ہوتے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں لانگ ٹرم فیکٹرز, اور بعض ہوتے ہیں شورٹ ٹرم فیکٹرز. لانگ ٹرم فیکٹرز میں اگر دیکھا جائے تو شخصیت, کردار سازی اور بندے کی سوچ کا بہت بڑا عمل دخل ہے اس میں, اور زندگی میں اس کے تجربات کیسے گزرے, یہ پازیٹیو ایکسپیرینسز سے گزرا, مشکلات میں اس شخص کو جو ہے وہ کس طرح کی سپورٹ ملی اور کیسے اس نے مشکلات کے ساتھ ڈیل کیا. پرابلم سولونگ سکل بہت ضروری بات ہے. پرابلم سولونگ سکل کہ والدین نے مشکل وقت کے دوران اس کو کتنا سکھایا کہ یہ پرابلم ہے, اس کو کیسے حل کرنا ہے, کس کے پاس جانا ہے. تو پرابلم سولونگ سکل یہ بھی ایک انڈیویجول فیکٹر ہوتا ہے. اور اس میں جو بنیادی میں بحثیت مینٹل ہیلتھ پروفیشنل دیکھوں تو ایک پرسنالٹی کریکٹرسٹک ہوتے ہیں. اس میں ایک کریکٹرسٹک پایا جاتا ہے ایبسولوٹ پرفیکشنزم. ایبسولوٹ پرفیکشنزم کیا ہے کہ بھائی میں نے, ہماری معاشرے میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہائی اچیورز ہوتے ہیں اور اپنے ٹارگٹس میں ہائی سیٹ کرتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو نا پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر اس پرفیکشن میں تھوڑی سی بھی کمی آ گئی تو ان کے لیے سمجھے کہ کمپلیٹ فیلئر ہے. اب مثال کے طور پر اگر ہم یہ جتنے طلباء کے حوالے سے ہمیں خودکشی کے خبریں چلی تو دیکھا جائے تو اگر ان کے نتائج ہم دیکھیں تو نتائج میں دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے مارکس 80% سے بھی زیادہ آئے ہیں. اور بحثیت اگر جنرل ایوریج دیکھا جائے تو یہ ٹاپ پرفارمرز ہیں, لیکن کیونکہ انہوں نے ایک گول سیٹ کر لی تھی اور یہ پرفیکٹلی اسی گول پر چلنا چاہتے تھے اور ان کی خواہش کے مطابق ریزلٹ نہیں آیا, حالانکہ عوام کی یا دوسروں کی نظر میں یہ بہت ہائی پرفارمنس ہے, لیکن ایبسولوٹ پرفیکشنسٹ ٹریٹ کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل فیل ہو گئے. اور یہ صرف تعلیم کی فیلڈ میں نہیں ہوتا, بہت ساری ہماری زندگی کی اور بھی شعبہ جات میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی اگر کوئی چاہے کہ بھائی
मुझे परफेक्ट हमारा ये रिलेशनशिप हो, मेरी माली हालत बिल्कुल परफेक्ट ऐसे हो। तो एक तो ये भी जो है ना एब्सोल्यूट परफेक्शनिस्ट का ट्रेट, वालिदैन को शुरू से ही बच्चों को कंपेटिटिव स्पिरिट देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, कंपेटिटिव। लेकिन हर कंपेटिटर को ये भी स्किल होनी चाहिए कि जब वो हार जाए या अपनी जो उसका टारगेट था उसको अचीव न कर सके, तो अब इस हार के साथ जो है इस फेलियर को कैसे फेस करना है। और ऐसे परसीव्ड फेलियर, एक होता है रियल फेलियर ना, कि कोई इम्तिहान में वाकई फेल हो गया, लेकिन अब एक 80% प्लस नंबर लेने वाला, ये तो फेल नहीं हुआ, ये तो कामयाब हुआ है। लेकिन परसीव्ड फेलियर है कि ये अपने आप के अंदर समझता है कि मैं फेल हो गया। तो ऐसी सूरत में वालिदैन को बचपन से ही अपने बच्चों की तरबियत कंपेटिटिव स्पिरिट देनी है। तो लेकिन साथ में ये भी कहें कि भाई अगर ये गोल आप नहीं अचीव कर सके तो आपके लिए ये कोई हातमी चीज नहीं है, आपके पास ऑल्टरनेटिव मौजूद होने चाहिए, या इसको ऐसे डील करना है या दोबारा कोशिश करनी है। और एक जो दूसरा ट्रेट जो इंडिविजुअल के हवाले से है, जो इन फैक्टर्स में कार फरमा होता है, और वो है ह्यूमिलिएशन। जैसे निगरान शुरा ने भी तज़किरा किया, हमारे दूसरे डॉक्टर साहब ने भी तज़किरा किया कि जो है ह्यूमिलिएशन, जिल्लत, जलील होना, कोई ऐसा काम हो गया कि जिससे मुआशरे में दूसरों के सामने आपको जलील और रुस्वा होना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर आप इस जिल्लत और रुसवाई का सामना नहीं कर पाते, मिसाल के तौर पर हाई सुसाइड रेट होता है प्रिजनर्स के अंदर, कैदी जो होते हैं। अब कैदी जो है, अब ये मुआशरे के मुख्तलिफ किस्म के अफराद होते हैं, और इसमें क्या होता है कि इनको सजा मिलती है, इनका जुर्म साबित होता है, तो इनको बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ता है, और बाज इस जिल्लत को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। तो यही इन स्टूडेंट्स में भी होता है, क्योंकि इनके नंबर्स जो है वो जितने चाहिए थे नहीं आते, या जो गोल इन्होंने सेट की होती है वो नहीं मिलती। अब ये परसीव करते हैं कि यार मेरे वालिदैन को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मुआशरे को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, और जो है वो मैं अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाया। तो ये जो है अगर एब्सोल्यूट परफेक्शनिस्ट का ट्रेट, ये हम जो है इसको हल करने में कामयाब हो जाए। और दूसरा कि जिल्लत या फेलियर को कैसे सामना करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो ये बहसियत इंडिविजुअल जो है, जो मैंने कलाम किया, ये जो है बहुत जरूरी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे डॉक्टर ज़ीरक। पहले कुछ कॉल्स लेते हैं और इसके बाद इंशाअल्लाह हम फिर प्रोफेसर साहब की भी कुछ आरा मिलाते हैं। हमारा मदनी गुलदस्ता भी तैयार है, वो भी इंशाअल्लाह आपको दिखाते हैं। चाहता तो ये कि मदनी गुलदस्ता मैं आपको अभी दिखा दूं, ताकि ये जो बात चल रही है कि रिएक्ट क्या करना चाहिए, यानी कि नतीजा गलत आने की सूरत में पेरेंट को, वालिद को कैसा रिएक्ट करना चाहिए, और आपके रिएक्शन से आपकी अपनी पर्सनैलिटी और उस बच्चे की सोच पर, मेंटेलिटी पर क्या असर पड़ता है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है वो मदनी गुलदस्ता है रिलेटेड मौजू से मिल जाएगा तो अच्छा है। हाँ, इंशाल्लाह फायदा। ज़रा चले, डॉक्टर ज़ीरक भी साथी हैं, ये चंद मिनटों का है, आइए देखते हैं। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्वीर। जी बाबा। अहमद भाई को बुलाइए। जी मैं अभी बुलाता हूँ। जी बाबा वो आ रहे। कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वाह बनाया, खुश रंग और खुशबू गुल फूल है खिलाए, रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मैसर, इन नेमतों का मुझको क्या कदरदान बनाया, खुश रंग और खुशबू गुल फूल है खिलाए। पापा क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? बाबा दरअसल वो आज मेरा रिजल्ट था, इसीलिए तो मैंने आपको बुलवाया। आज आपका रिजल्ट था, कैसा रहा? बाबा वो रिजल्ट है ना, इस बार अच्छा नहीं आया। ये कैसे हो सकता है?
کہ آپ کا رزلٹ اچھا نہ آیا. بیٹھو. اردو 85. واہ. اسلامیات 89. تقریباً 90%. ماشاء اللہ. سائنس 78. انگلش 71. ویری گڈ. اور میتھ میں 30. میتھ کلیئر نہیں ہوا. تو صرف اتنی سی بات پر پریشان ہو گئے. یہ دیکھیں اردو میں کتنے 100 میں سے صرف 15 نمبر کم, اور اسلامیات میں صرف 11 نمبر کم ہے 100 میں سے. ماشاءاللہ. چلیں مجھے یہ بتائیں کہ سہ-ماہی ٹیسٹ میں آپ نے انگلش میں کتنے نمبر لیے تھے؟ انگلش میں 44. کریکٹ. اور اس مرتبہ 71. صرف 3 ماہ میں اتنی امپروومنٹ, یہ سب کیسے ہوا؟ اس مرتبہ انگلش میں زیادہ وقت دیا تھا. اگر تھوڑی سی کوشش کر کے انگلش میں بہتری لائی جا سکتی ہے تو میتھ میں کیوں نہیں؟ جی بابا. اور فائنل ایگزام میں تو ابھی تقریباً 6 ماہ باقی ہیں. جی بابا میں کوشش کروں گا اس بار نہ صرف میتھ اچھے نمبر سے کلیئر کروں بلکہ دیگر سبجیکٹ میں بھی اچھے نمبر لوں. مجھے پورا یقین ہے آپ کر سکتے. بابا پیارے مدنی منو، آج آپ نے حرف نون سیکھا. اب آپ سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل. عارف کو بلایا؟ جی بابا ان کو بتا دیا. ٹھیک ہے. بابا کیا ہوا رزلٹ کا؟ بابا وہ یہ کیا ہے؟ رزلٹ کارڈ. فیل ہو گئے نا؟ صرف انگلش میں. انگلش ہو یا اردو، میرے نزدیک جو ایک میں فیل ہوا سب میں فیل ہے، صرف انگلش میں. باقی سبجیکٹ بہت اچھے نمبر سے پاس کیے تم نے. سائنس میں دیکھا ہے 49 صرف 49. ریاضی میں 42. اسلامیات میں 84 ہے. دیکھ لیا میں نے 84. رہو گے تو فیل کے فیل نا. پڑھائی کے وقت تمہارا دماغ کام کیوں نہیں کرتا؟ کیا مشکل تھا انگلش کے پیپر میں جو تم سے نہیں ہوا ہے؟ پڑھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم نہیں پڑھ سکتے. رشتہ دار پوچھیں گے تو کیا بتاؤں گا؟ فیل ہو گیا بیٹا ہمارا، فیل. کوئی ڈاکٹر بنے گا تو کوئی انجینئر، کوئی پائلٹ بنے گا تو کوئی بزنس مین، اور تم سر پر چھاپڑی رکھ کر سارا دن گلیوں کی کھاک چانو گے، بازار میں ٹھیلا لگاؤ گے. سوری بابا. یہ لو، اس کا اچھا سا فریم بنا کر ڈرائنگ روم میں لگا لو تاکہ سب کو پتا چلے کہ شفیق کا بیٹا کتنا لائق ہے. آپ کا مثبت رویہ بچوں میں خود اعتمادی اور منفی رویہ ناکامی کا باعث بن سکتا ہے. ڈاکٹر زیرک ساتھ ہیں؟ جی میں سن رہا تھا، اور ویسے پہلے یہ مدنی گلدستہ دیکھا ہوا بھی ہے، تو اب میرے خیال میں میری وضاحت کی حاجت نہیں رہی. اور جو چند ایک ٹریٹس میں نے بیان کیے کہ ایبسولوٹ پرفیکشنسٹ کہ بھائی 100 یا 90% آنے چاہیے، آپ اسی طرف بھی دیکھتے ہو، حالانکہ باقی میں کامیابی ہی ہے. اور بچوں کے ذہن میں بھی اب ہمارے سامنے دونوں والدین کا رویہ جو ہے وہ آ گیا کہ جو پہلی سچویشن تھی اس میں بچے کو والد نے کیسے کہا، ڈیمونسٹریٹ کیا کہ بھائی دیکھیں آپ نے 3 مہینے کے اندر پچھلی پرفارمنس آپ کی لو تھی اور اس والی ہائی، اور ایک موٹیو دے دیا بچے کو کہ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور ساتھ میں جو والد نے یہ جملہ بولا، آپ کر سکتے ہو، آپ کر سکتے ہو، یہ ہے 4 الفاظ، لیکن یہ 4 الفاظ جو ہے اس بچے کے مائنڈ میں جو ہے موٹیویشن اور سکسیس فیوچر کے لیے اور کنٹینیوس اسٹرگل
جو ہے اس کا وہ ذہن دیں گے. You can do it. والد صاحب you can do it. You can اور do جو it. دوسرے- انگلش میں بھی 4 لفظ ہیں. جی جی you can do it. اب اور اس میں ہے یہ کہ دعوت اسلامی کے 3 اہم ترین شعبے ہیں جن کا تعلق بالکل تعلیمی معاملے سے ہے. جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور دار المدینہ. دار المدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے دینی دنیاوی تعلیم کے ساتھ، اور جامعۃ المدینہ یہ عالم بنانے والا ادارہ ہے، اور مدرسۃ المدینہ قرآن پاک کا حافظ اور یہ ناظرہ قرآن پاک پڑھانے والا ہمارا شعبہ ادارہ ہے. آج کا ہمارا یہ موضوع ان تینوں شعبوں سے ریلیٹڈ تمام مجالس، اساتذہ، ایڈمنسٹریشن سب کے لیے اس میں سیکھنے سمجھنے کا ہے. لہذا ہم سے ریلیٹڈ اس طرح دعوت اسلامی کر رہی ہے تو میں ایٹ لیسٹ دعوت اسلامی کے حوالے سے تو ان چیزوں کو فل پروف کرنے کی تو میں ذہن مجھے رکھنا ہی چاہیے کہ ہمارا ادارے کم از کم اس طرح کی چیزوں کے معاملے میں سے ہم فل پروف کریں. صحیح. تو ایٹ لیسٹ مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ اور دار المدینہ کے حوالے سے ہمارا جو انداز ہے وہ پوزیٹیو ہونا چاہیے، صحیح، مثبت ہونا چاہیے. ہم اپنے پڑھنے والے طلباء کرام میں جو جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں ان کو موٹیویشن دیں اور ان کو ذہنی دباؤ کا شکار کرنے کے بجائے، حتیٰ کہ ان کے والدین کو بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ان طلباء کرام کے ذریعے اسلام اور دین اور سنیت کا ایک اہم ترین کام بھی لینا ہے. معاشرے کے جو اسٹوڈنٹ اگر ذہنی دباؤ کا شکار میں رہ کر پڑھ بھی گئے تو ان کی ذہنی قابلیت اور صلاحیت میں اس قدر پختگی نہیں آئے گی کہ وہ کوئی اہم و نمایاں کام معاشرے میں کر پائیں. لہذا جو ہمارے ڈائریکٹلی دعوت اسلامی کے جو 3 ایجوکیشن سیکٹر سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کو ضرور ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اگر آپ کسی کو پنش کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہ پنش کس انداز پر ہے. ڈیفینیٹلی پنشمنٹ کے اندر ایک ذلت فیل ہوتی ہے، لیکن آپ اس کے فیوچر سے تو نہیں کھیل رہے اس کی پنشمنٹ کے ساتھ، کہ اس کا مستقبل تو برباد نہیں کر رہے. اس کی تمام تر انرجی کو آپ ایک ہی سزا کے اندر ختم ہی کر دیں گے تو پھر وہ آگے بڑھے گا کیسے؟ تو یہ چیزیں غور کرنے کی ضرورت ہے. کالیں کافی جمع ہو گئی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے پروفیسر صاحب اب تک جو ہماری ڈسکشن ہے، جو آپ مائنڈ رکھتے ہیں، اس حوالے سے آپ ہمیں ایجوکیٹ کریں. شکریہ آپ کا بہت. میں اس حوالے سے 6 میں نے نکات جو ہیں وہ جمع کیے ہیں. اگر آپ اجازت دیں گے تو میں ان کو بیان کر پاؤں گا. سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ بنتا ہے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ہماری اسلامی مدارس میں یہ خودکشی کا معاملہ نہیں ہوتا، الحمدللہ. اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارے اسلامی جامعات میں، اسلامی مدارس میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں، طالبہ ہیں، وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اس لیے وہ اس زاویے پر نہیں جاتے. ٹھیک، تو اسی زاویے کو اگر ہم لیں تو یہ جو ہماری دوسری اسکول، کالج اور یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ ہم دوسرے سبجیکٹس تو پڑھاتے ہیں لیکن ہم اسلامی تعلیم نہیں دے رہے. لہٰذا ایک وجہ جو ہے خودکشی کی اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہے. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ مایوس نہیں ہونا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے. لہٰذا سب سے پہلے یہ کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے بچوں کو اسلامی تعلیم سے واقفیت ہونی چاہیے، انہیں خود بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے. یہ اس کا حل بھی ہو گیا اور ایک پوائنٹ بھی ہو گیا. دوسرا جو پوائنٹ ہے میرے پاس وہ ہے مخلوط تعلیم، کو ایجوکیشن. یہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ طلباء و طالبات کی، تو اس حوالے سے کو ایجوکیشن کا جو مسئلہ یہ انتہائی خطرناک ہے، چونکہ بہت سارے مسائل جو ہے کو ایجوکیشن تعلیم کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. اس میں موبائل اور جو سوشل میڈیا ہے وہ بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے، اور اس کے اندر جو آپس کے تعلقات ہیں، قریب بیٹھنا، آنا جانا، بات چیت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہونا، یہ سارے کے سارے جو ہیں ہمارے ان طلباء و طالبات کو اس طرف لے جاتے ہیں. جب وہ کسی وجہ سے کسی معاملے میں ناکام ہوتے ہیں
تو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. ایک یہ جو ہے دوسری اہم وجہ ہے. تو اس سے ہمیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, ان کو بھی ہمیں ایسی جگہ پہ داخلہ دلائیں کہ جہاں پہ کوئی ایجوکیشن نہ ہو. ٹھیک ہے. تیسری جو اہم بات ہے وہ ہے اساتذہ کرام کا سخت اور غیر منصفانہ رویہ. یہ جو مدنی گلدستہ آپ نے دکھایا ہے, اگر یہی مدنی گلدستہ اگر استاد کے لیے بھی آپ تیار کروائیں تو میری خواہش ہے کہ اس طرح سے استاد کا کردار بھی دکھایا جائے, یہ باپ کا کردار دکھایا جائے. اسی طرح سے بہت اہم جو ہے وہ اساتذہ کرام کا کردار. اساتذہ کرام بھی یہی معاملہ کرتے ہیں جو باپ کے لیے اپنے دکھایا ہے, والد کے صاحب کے لیے دکھایا ہے, کہ اساتذہ کرام کا یہی معاملہ ہے کہ کچھ اساتذہ کرام جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بچوں کو انکریج کرتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں, آئندہ اچھے نمبر آ جائیں گے. کالج, یونیورسٹی, اسکول میں بھی ٹیچرز کا یہ رویہ ہے. جی ایسا رویہ ہے, ہم دیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو ہے چونکہ ہم نے اسلامی ماحول سے اپنے آپ کو جوڑ رکھا ہے, گاہے بگاہے ہم یہ پروگرامز دیکھتے ہیں مدنی چینل پہ, اور میں خود کوشش کرتا ہوں کہ یہاں اجتماع میں حاضری دوں. تو میں خود یہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, اور وہ کتاب میں نے پڑھی ہے استاد کو کیسا ہونا چاہیے. تو پڑھ کر تو میری آنکھیں کھل گئیں کہ ہم تو جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, ہماری ذمہ داری کیا, اور ہم کتنا پرانا ہے آپ کا یہ ٹیچنگ پروفیشن؟ یہ ویسے تو میں 1990 سے پڑھا رہا ہوں ٹیوشن وغیرہ, لیکن 29 ایئر, مور دین 30, مطلب آلموسٹ 30 ایئر, 30 سال آپ کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے. اور آپ نے جب یہ رسالہ پڑھا استاد تو کیسا ہونا چاہیے, تو آپ کو کیا لگا کہ آپ کو کچھ نیا ملا؟ جی بہت کچھ نیا ملا, اور میں نے اپنے اندر وہ تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی, اور میں نے اپنے آپ کو اور اس رسالے کی بات سنوارنے کی کوشش کی, امپروو کیا اپنے آپ کو. تو اساتذہ کرام کا رویہ ہے, یہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے اساتذہ کرام کا رویہ بہت سخت ہوتا ہے, غیر منصفانہ ہوتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ انسان ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے. وہ حالانکہ استاد جو ہے اس نے تو اس کو سنوارنا ہے, اس کا مستقبل بنانا ہے, اور بعض اوقات تو جو ہے وہ تعصبانہ رویے کے باعث جو ہے وہ ان کا مستقبل ہی تباہ کر دیا جاتا ہے. چونکہ استاد کی قلم کے اندر وہ چیز موجود ہے, استاد کا جو قلم ہے وہ اس کو پاس کرے فیل کرے, بعض اوقات پاس ہوتے ہیں بچے, لوگ فیل کر دیتے. استاد ایسا کیوں کرے گا؟ استاد ایسا اس لیے کرے گا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اس طرح اگر وہ ٹیچر کے منصب پر فائز ہے تو اس حوالے سے اس کی پراپرلی تربیت نہیں ہوئی. جی یہ نا, ورنہ تو ایسا کیوں کرے گا؟ ایسا نہیں کرے گا. بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا استاد ہوگا. یہ کسی حد تک درست ہے, کیونکہ پسند ناپسند کا ایک فیکٹر تو بہرحال ہوتا ہے ٹیچر کے نزدیک بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, کہ بعض مرتبہ کچھ اسٹوڈنٹس قریب ہوتے ہیں تو یہ ایک جنرل پرسیپشن اسٹوڈنٹس کے درمیان بھی ہوتی ہے کہ اس کے اچھے ہی نمبر آئیں گے, اور جو اتنا قریب نہیں ہوتے تو بعض مرتبہ وہ اگنورنس پر بھی چلے جاتے ہیں اور ان کی اتنی بات سنی بھی نہیں جاتی. تو یہ ایک عمومی طور پہ ماحول ہوتا ہے, اسکول لیول سے ہی شروع تقریباً ہو جاتا ہے, کالج یونیورسٹی میں بھی ہوتا ہے. یہاں ٹیچر کے بارے میں بدگمانی نہیں آ جائے گی؟ نہیں, ہم اکثریت کے لیے تو نہیں کہہ رہے, مگر اس طرح کے واقعات ہیں جبھی تو یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں چلو اس طرح کے اگر واقعات ہیں بھی, جی, اگر یہ ٹیچر یہ کرے گا یہ تو بدگمانی ہے. یہ بدگمانی کے حکم میں جبکہ کوئی قرینہ نہیں ہو واضح تو ایسی صورتوں میں اب چونکہ جیسے آپ نے کہا نا اسلام کی تعلیم, تو اسٹوڈنٹ میں بدگمانی, غیبت اور اس طرح کی چیزوں کا نہ ہونا, یہ بھی اس طرح کے ماحول کو پیدا کرتا ہے. دیکھیں ظاہر ہے کہ اب یہ جو تعلیمی ادارے یہ بن ہی رہے ہیں, اسکول بن رہے ہیں, کالجز بن رہے ہیں, یونیورسٹیز بن رہی ہیں, اور دنیا میں اس طرح رجحان بڑھ رہا ہے. اس کا آپ بھی انکار نہیں کریں گے, میں بھی انکار نہیں کروں. صحیح. ان تمام تر کروڑوں اسٹوڈنٹ کو, مسلم اسٹوڈنٹ کو, ان کو اسلام و دین پہنچانے میں تو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. صحیح. یہ 20 25 30 سال کے بعد آپ کے تعلیمی ادارے سے آپ نے اس کو فرسٹ کلاس میں نرسری اور کے جی اور سرا مطلب میں نہیں جا رہا, لیکن اگر آپ فرسٹ سے لے کر آپ اس کو گریجویشن سے اگر آپ ماسٹرز کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ 20-22 سال کی اس کی یہ جرنی ہے, رائٹ؟ تقریباً 20-22 سال کی اس کی 20 سے 25 سال کی اس کی یہ لانگ جرنی ہے ایجوکیشن
کہ اس کو آپ نے تعلیم کی گاڑی میں بٹھایا ہے اور پلیٹ فارم بائی پلیٹ فارم یہ اترتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، چائے پانی کرتا ہے، پھر گاڑی میں بیٹھتا ہے، پھر چلتا ہے، تو 20 سال 25 سال کے اندر وہ کسی بھی منزل تک زخمی، صحیح حالت میں، خوش یا ناراض یا کچھ بھی نہیں، اس کو پہنچانا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی یہ پہنچ جائے گا، اور جناب یہ ہاتھ میں ایک پرچہ لے کر اترے گا ضرور آخری پلیٹ فارم پر، اور وہ پرچے میں جو بھی لکھا ہوا ہو. لیکن اس اترنے والے کو اگر آپ یہ پوچھو کہ بیٹا تم نے 25 سال تک یہ پورا سفر کیا، تم نے قرآن کتنا سیکھا، تم نے اسلام کتنا سیکھا، تم نے والدین کے بارے میں کیا سیکھا، تم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں بیٹا کیا سیکھا، ذرا یہ بتانا. تو اس کی معلومات جو ہے نا وہ انتہائی باٹم لائن کی بھی نہیں ہوگی، اس کو پتہ ہی بیچارے کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اب ایسی صورتحال میں ایک مسلم پیرنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی اپنی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے کیا قیامت کی روز آپ کی اولاد کی دینی تربیت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا؟ ڈیفینیٹ سوال ہے آپ سے. دنیاوی تعلیم کے بارے میں سوال نہیں ہے آپ سے، لیکن اس سے یہ جو ہے نا کہ اولاد والد کا تحفہ، بہترین تحفہ اولاد کو تعلیم و تربیت ہے، یہ دینی تعلیم و تربیت ہے، اسلامی تعلیم و تربیت ہے. یہ چیزیں ہیں. الٹے ہاتھ میں کانٹا اور سیدھے ہاتھ میں نائف پکڑ کے کھلانا، اس تعلیم و تربیت کو یہاں نہیں مطلب بیان کیا جائے گا. 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ آپ نے بتایا تھا اپنے بیٹے کو. اگرچہ چمچ سے کھانا، کانٹے سے کھانا جائز ہے، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں والدین کو سمجھنی ہے. جو ایجوکیشن سیکٹر میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، مسلم کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں، عاشقان رسول سے بات کر رہا ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ دنیاوی ایجوکیشن کے نام پر ہم کیوں اتنے مطلب کہ باولے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہم دین اور اسلام کی بنیادی باتوں کو ہی ہم نظر انداز کر کے بیٹھے ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی، یعنی ان معنوں کو خدا نہ خواستہ کہتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کا حال یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی ٹیچر، ان جیسا ہی کوئی ٹیچر، اس طرح کے بھی ٹیچر ہوتے ہوں گے، اگر کلاس میں کھڑے ہو کر اگر کوئی اسلام و دین اور سنت اور شریعت کے بارے میں اگر 2-4-10 منٹ کا اگر لیکچر یا بیان کر دے تو اسٹوڈنٹ میں چیمہ گویاں ہو جاتی ہیں کہ کیا بات ہے بھائی، آج کل ہمارے اسلام ہو گیا ہے، اسکول کے اندر، کالج کے اندر کوئی دین ہو گیا ہے، کیا آج 12ویں شریف ہے، کوئی رمضان شریف آ گیا، کیا ہو گیا؟ یعنی حیرت ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار یہاں اسلام و دین کی باتیں کی جائیں گی. اسلام و دین کو ایک خاص ایونٹ کے لیے ہم نے رکھ لیا. نہیں تو جب یہ کلچر ڈیولپ ہوگا تو اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں نا کہ لوگوں میں مطلب پھر حرام موت کا ریشو بڑھا نا. جب اللہ اور اس کے رسول کے دین کی معلومات میں کمی آئے گی تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں یہ سوسائٹی کو، معاشرے کو برداشت کرنے پڑیں گے. ہم کالز لیتے ہیں. جی غلام یاسین، گلشن اقبال، کراچی. ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ مثالی معاشرہ ہو رہا ہے. میرا نگرانی شورا سے عرض ہے کہ اساتذہ اور والدین کی بھی کوئی ورکشاپ کی جائے اور جس میں یہ تربیت کی جائے کہ وہ بچوں کو ذہنی دباؤ نہ دیں. اب کسی کا بچہ کمزور ہوتا ہے تعلیم میں تو اس کے ماں باپ بھی اس کو ٹارچ کرتے ہیں، استاد بھی کرتا ہے. تو اس طرح کا اگر کوئی سلسلہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جزاک اللہ. آمین. ماشاءاللہ. جی. سگے عطار محمد فاروق عطاری، ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں. میرا سلسلہ مثالی معاشرے میں سوال یہ تھا کہ جب کوئی بڑی ذمہ داری ملتی ہے تو چاروں طرف سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس طرح سے بھی ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے. تو میرا نگران شورا سے یہ عرض تھی کہ آپ کے پاس تو ماشاء اللہ عز و دنیا بھر کی دعوت اسلامی کی ذمہ داری ہے، تو آپ اپنے آپ کو اس مسئلے میں کیسا فیل کرتے ہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جی. میرا نام احسان الحق عطاری ہے. میں مصطفیٰ آباد رائیونڈ سے بات کر رہا ہوں اور میں سب انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. پیارے نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل ہر نوجوان فیس بک اور اس طرح کے بہت سے سوشل نیٹ ورک میں مصروف ہے. وہ تمام کاموں سے لا تعلق کے اختیار کر کے فیس بک زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہا ہے اور اپنا سارا وقت اس سوشل نیٹ ورک کو دے رہا ہے. اس یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ذہنی دباؤ کی. اس سے میں بھی گزر چکا ہوں الحمدللہ عز و جل. اب میں نے نیت کی ہے کہ آئندہ میں فیس بک بہت کم استعمال کروں گا اور آج میں نے اپنا اکاؤنٹ بھی ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہے. آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو ایسے کاموں سے جو اس کو ذہنی دباؤ دیتے ہیں کیسا رہنا چاہیے؟ شاباش، ویل ڈن.
آپ کا اٹیم قابل تقلید ہے، اور میں آپ کے ذریعے تمام عاشقان رسول کو، اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے یہ غیر ضروری قسم کے سوشل اکاؤنٹس آپ ڈی ایکٹیویٹ کر دیں، وتھ امیجیٹ ایفیکٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیں۔ آپ کی زندگی میں اتنی خوبصورتی اور بہتری آ جائے گی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے، میں نے بعضوں کو مشورے دیے ہیں اور انہوں نے کلوز کیے ہیں، ڈی ایکٹیویٹ کیے ہیں اور اب تک ڈی ایکٹیویٹ ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کے تاثرات بہت اچھے ہیں۔ آپ نفسیاتی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے، اور آپ کی ذہنی، قلبی اور میڈیکلی، مینٹلی، فزیکلی، فائنینشلی ساری پوزیشنیں ڈسٹروئی ہو رہی ہیں، تباہ برباد ہو رہی ہیں اس غیر ضروری اس کے استعمال کی وجہ سے۔ لہذا میری ریکویسٹ ہے جن کے غیر ضروری، اور یہ تقریباً غیر ضروری ہیں، جسٹ ایک انفارمیشن کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، اس طرح کی چیزوں کے لیے جنہوں نے یہ چیزیں کھول کر رکھی ہیں فرینڈشپ اسٹیبلش کرنے کے طور پر، بھائی ماں باپ کو ٹائم دو نا یار، مہربانی کرو نا یار، وہی تمہاری جنت ہے، یہ تمہارے دوزخ ہے، ان کو ٹائم دو، بیوی بچوں کو ٹائم دو، ان میں تمہارا امن، پیار، محبت، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان میں چھپی ہوئی ہیں، ان کو ٹائم دو بھائی۔ گھر کے اندر آ کر بھی آپ اسی مطلب کہ طوفان بدتمیزی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جاب پر جا رہے ہیں، سیٹ پریشان، مطلب لوگ پریشان ہیں، جس کو دیکھو موبائل پر، اور ان کو اتنا احساس نہیں ہوتا کہ کئی جگہوں پر ان کی جاب میں جو یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی سیلری کا ایک پرسنٹیج ان کا لینا ناجائز ہو جاتا ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اسپیشلی جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو حیا آنی چاہیے کہ آپ کو لوگوں کی حفاظت کے لیے بٹھایا گیا ہے اور آپ موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہو، آپ کو حیا آنی چاہیے کہ یہ اتنا مطلب کہ ایک خطرناک قسم کا معاملہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ موبائل فون کے ذریعے جو ایکسیڈنٹ ہو رہی ہے، سب مطلب کہ ایک فوبیا ہو گیا ہے، موبائل فوبیا ہو گیا ہے، اور یہ سوشل میڈیا اور اسپیشلی جن سے نیٹ ہمارے موبائل میں داخل ہوا، پھر نیٹ تیز ہوا، اس طرح ہماری، اور سمجھے کہ نیٹ کی رفتار بڑھنے سے گناہ کی بھی رفتار میں اضافہ ہوا ہے۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ کرے کہ ہمیں ایسی کالز اور ایسے میسیجز آئیں، آپ ڈی ایکٹیویٹ کر کے تو دیکھیں، آپ کو فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، چند دنوں تک آپ کو شاید خالی سا لگے گا، وہاں اللہ کی رضا والے کاموں کو بھرنا شروع کر دیں، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو کس قدر مزہ آتا ہے۔ خاص طور پر اسلامی بہنیں آج ابھی اسی وقت ڈی ایکٹیو ہو جائیں اس معاملے میں، اور اللہ کے کاموں میں ایکٹیو ہو جائیں۔ ماشاءاللہ۔ جی میں اسبور بات کر رہا ہوں گجرانوالے سے۔ جی مجھ پر پڑھائی کے پریشر کی وجہ سے مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، اس کا کوئی حل بتائیں۔ جی شکریہ۔ پریشر نہیں لو بیٹا، پریشر نہیں لو، اور جو پریشر ڈال رہے ہیں نا بیٹا، ان کو بھی اگنور کر دو۔ پڑھائی کا کیا پریشر لینا؟ پریشر اس چیز کا لو کہ قرآن دیکھ کر پڑھنے آتا ہے کہ نہیں آتا، پریشر اس چیز کا لیں کہ فرائض و واجبات یاد ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کو اس بات کا سب پریشر ہے کہ میرے ماں کیا کہے گی، میرا باپ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، ٹیچر کیا کہے گی، یہ سب کیا کہیں گے، ان کے پوچھنے کا خوف ہے۔ جس دن خدا کے پوچھنے کا خوف آ گیا نا کہ مجھ سے اللہ سوال کرے گا، اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، وہ یہ خوف جس دن آ گیا نا، اس دن سارے خوف پر یہ خوف غالب ہو جائے گا، اور آپ انشاءاللہ پر امن زندگی گزاریں گے۔ اللہ، یہ آپ یاد رکھیں، بے شک، چاہے دینی آپ طالب علم ہیں، دینی طلبہ کرام ہیں، یا آپ دنیاوی اسٹوڈنٹ ہیں، یا آپ کسی پروفیشن میں ہیں یا کسی جاب پر ہیں، واٹ ایور یو ڈوئنگ، بٹ اگر آپ انہیں جس کو کہتے ہیں نا فیئر آف اللہ، اللہ عز و جل کا حقیقی خوف اگر آپ نے میں نے اپنے دل میں بسا لیا، تو جیسے ایک سوال ہے نا ذہنی دباؤ وغیرہ، یہ بہت ساری چیزیں ریلیز ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کام کر ہی رب کے لیے رہے ہوگے تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ جب آپ لوگوں کی اپریسیشن کے لیے کام کرتے ہیں تو وہاں آپ کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو وہاں آپ کی انرجی ہی کچھ اور ہو جاتی ہے، سوچ ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ رہی بات میری کہ ذہنی دباؤ، تو تنظیم ہے، ادارہ ہے، ڈیفینیٹلی ذہنی دباؤ آتے بھی ہیں، لیکن جب آپ کو ریٹرن کی امید اچھی ہو نا تو یہ دباؤ نہیں رہتا۔
दबाव तो उस कस्टमर पर, उस दुकानदार पर बहुत ज़्यादा होता है जिसके ऊपर कस्टमरों का लोड पड़ा हुआ है, ये दिखाओ वो दिखाओ, उसका माल निकल रहा होता है, वो प्रेशर में होता है। रमज़ान में इफ्तार का वक्त भी निकल जाए तो उसको शायद पानी पीने का होश नहीं रहता, इतना उसके ऊपर प्रेशर होता है। फल फ्रूट वालों के ऊपर प्रेशर होता है, दबाव होता है, मगर वो दबाव में उसको लज्जत मिल रही होती है कि उसको सामने कुछ मिल रहा है, सही पैसे आ रहे हैं। इसी तरह जब आपको दावत इस्लामी के मदनी कामों का जब दबाव आता है तो उस दबाव के पीछे अगर आप मुखलिस हैं और आपकी नीयत है कि मुझे अल्लाह की बारगाह से इसका अजर लेना है, तो आप पर आने वाला प्रेशर और जो आप इसके लिए काम कर रहे होते हैं रिलीज हो रहा होता है, तो आपको एक रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि मुझे अल्लाह ताला इस पर सवाब और अजर अता फरमाएगा, तो वो आपको रिलीज कर देता है, वो आपको सुकून कल्ब अता कर देता है, जहनी सुकून अता करता है। देखा ये जाएगा कि जब आप इस्लाम और दीन और इस तरह के कामों में जब रहेंगे और वहाँ जब आप पर प्रेशर या दबाव आएगा, तो मैदान जंग में क्या सहाबाए कराम पर दबाव नहीं होते थे? सिपह सालारान इस्लाम पर दबाव नहीं होते थे? जंग का दबाव तो खुलफाए राशिदीन पर क्या दबाव नहीं होते थे? मगर इन दबाव के पीछे इनके लिए इनके ये जिन बिशारतों पर इनकी नजरें होती थी, वो एक अपनी बात है ना। अब इसी तरह दीनी तालिब इल्म पर क्या दबाव नहीं होता? दबाव होता है, मगर उससे तो ये है कि अगर मैं पढ़ते पढ़ते सही ना भी पढ़ सका तब भी मेरी नीयत का सवाब कहीं भी नहीं जाएगा। एक दीनी तालिब इल्म वो कुरान हदीस पढ़ रहा है, अगर मैं कुछ ना भी कर सका तो कम अज कम मैं आपको बताऊं, दीनी तालिब इल्म का ये कि अगर वो कुछ ना भी कर सका ना तो इसका आना जाना ही इसके फजाइल के लिए काफी था। तालिब इल्म की फजीलत तो पाई गया ना। हाँ, ये है कि यानी कि फरिश्ते अपने बाजू बिछा देते हैं ताजीम के लिए, उसकी ताजीम के लिए। समुंदर में मछलियां और सुराखों में चूटियां उसके लिए दुआ इस्तिगफार कर रही होती है और उसको जन्नत के रास्ते पर चलाया जाता है। और ये सीखते सीखते अगर मौत आ जाए तो उसको शहादत का रुतबा अता किया जाता है। ये फजाइल इस तालिब इल्म को, तलबा कराम को हासिल है जो दीन सीख रहे हैं, इस्लाम और दीन, अल्लाह और उसके रसूल के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं ना, उनकी हयात का अंदाज ही कुछ और होता है। और जो इस फ़ानी दुनिया के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं ना, इनकी ज़िंदगी का अंदाज ही कुछ और होता है। ये फ़र्क है, और ये फ़र्क समझने के लिए एक सिलसिला काफ़ी नहीं है, आपको प्रैक्टिकली आकर देखना पड़ेगा कि जब दीन के लिए जियो तो वो जीना किसी लज्जत देता है, और दुनिया के लिए जियो तो वो जीना किसी उदासियों में डाल देता है। कुछ तासुरात भी देखते हैं। जो आजकल वाक़यात हो रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, इसका मेन रीज़न, चीफ रीज़न जो हम साइकेट्री में भी देखते हैं, ओपीडीज़ में, वो ये है कि स्टूडेंट आते हैं, उनको एंजाइटी होती है फ्यूचर को रिलेटेड कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, वो अपनी परसेप्शंस उनकी और होती हैं, और फ्यूचर में कुछ उनको नज़र आ रहा होता है, कोई जॉब के हवाले से वो कह रहे होते हैं ना लैक कुछ भी नहीं आ गया है। एक ये चीज़, दूसरा रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसलिए इसका बेटर व्यू ये है कि हर बच्चे की काउंसलिंग होनी चाहिए, और हर बंदे का जिस तरह रिपोर्ट होती है कि ब्लड टेस्ट हो रहा है, इस तरह उसका साइकेट्रिक टेस्ट भी होना चाहिए। सर, बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? फर्स्ट रीज़न ये है कि जब बच्चे घर से हॉस्टल में आते हैं तो वो घर से दूर होते हैं, तो उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाते हैं। सेकंड रीज़न ये है कि बच्चे पे बहुत ज़्यादा बोझ बन जाता है, और बच्चा फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देता है कि मेरा फ्यूचर में क्या बनेगा। तीसरी रीज़न ये है कि उन पे बर्डन ज़्यादा बन जाता है और उनको नेगेटिव कंपनी मिलती है। तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन ये है कि उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए और उनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। डिप्रेशन की सबसे मेन वजह यही है कि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, जिससे टीचर्स भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते, और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, एंड में आके पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इस वजह से काफ़ी बच्चे यही सोचते हैं कि हम पास तो नहीं हो सकते और कुछ नहीं कर सकते, इससे बेहतर है कि हम सोसाइटी कर लें। मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर MBBS कर रहा हूँ। पिछले दिनों भी 2-3 वाक़यात हुए हैं कि ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स जो हैं वो खुदकुशी काफ़ी करते हैं, डिप्रेस होते हैं। इसमें बेसिकली जो ज़्यादा कसूर मेरे ख्याल में ना, ये मुआशरे का है। मुआशरे में क्या है, उनके वालिदैन हैं, उनके असातिज़ा हैं, उनके ऊपर इस तरह का ज़हन उनका बनाया जाता है कि उनकी ज़िंदगी का 35 साल 25 साल 30 साल तक एक ही मकसद है, पढ़ाई। और ये नहीं बताया जाता कि हमारे मुआशरे में और भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है वो पढ़ाई है, और हमें बाकी चीज़ें भी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से उस असातिज़ा की भी इस तरह की तरबियत होनी चाहिए
کہ ان کو سمجھایا جائے کہ آپ اتنا زیادہ نہ ان کے اوپر دباؤ ڈالیں اسٹوڈنٹس کے اوپر کہ پڑھائی آپ زندگی میں کریں، اور والدین کو بھی سمجھایا جائے کہ آپ اس طرح اتنا دباؤ نہ ڈالیں۔ ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو کہا جائے کہ آپ فیل فری کریں، زندگی کو جئیں، زندگی میں اور کام کریں، ایز اے مسلم آپ اپنی دوسری چیزیں بھی دیکھیں، ان کو خوش رہنے کا بھی حق ہے۔ میں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، میرا یہاں پہ فرسٹ ایئر ہے۔ اسٹڈی کے لحاظ سے اتنے زیادہ ڈپریس کیوں ہو جاتے ہیں کہ ماحول ہی ایک ایسا کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ لڑکے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد صرف تعلیم حاصل کرنا ہے، ساتھ وہ اپنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز پر اتنا دھیان نہیں دیتا، جس کی وجہ سے تعلیم پر اتنی توجہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی اپنی ان کی باقی جسمانی یا روحانی یعنی ان کی اتنی نشو و نما ہوتی ہے۔ میں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ خودکشی کیوں کر لیتے ہیں؟ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ پہلے ان کا تعلیمی نظام کچھ اور ہوتا ہے، یہاں پہ آ کے ان کا تعلیمی نظام اس سے جو ہے نا بہت مختلف ہو جاتا ہے، مطلب کہ ادھر آ کے اس کو اتنی محنت کر کے وہ پاس کرتا ہے، انٹری ٹیسٹ پاس کرتا ہے، لیکن ادھر آ کے دیکھا جاتا ہے تو اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، کوئی انسان سمجھتا ہی نہیں ہے کہ بندہ کوئی محنت کر کے آیا ہے، اس کو ادھر آ کے اتنا ڈپریس کیا جاتا ہے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ ٹیچرز ان کو کچھ نہیں سمجھتے، اسی طرح اگر انسان کو ایک ڈپریشن مطلب اسٹڈی کا ہو رہا ہے تو اسی لحاظ سے اس کو دوسرے بھی ڈپریشن زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو اسی پریشانی کی وجہ سے وہ زیادہ تر جو ہے نا خودکشی کر لیتے ہیں۔ جیسے ادھر MBBS میں پیرنٹس اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروا دیتے ہیں، اب اگر بچے کا انٹرسٹ وہ نہیں ہے، وہ کسی دوسری سائڈ پہ جانا چاہتا ہے، اب وہ اپنی مرضی کے اگینسٹ ایفرٹ کرے گا، نہ تو وہ پوری طرح اس میں محنت کر سکے گا، اپنی ایبیلیٹیز کو پوری طرح یوٹیلائز نہیں کر سکے گا، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ اپنے دوسرے دوستوں کو دیکھے گا جو بہت اچھی طرح پرفارم کر رہے ہیں، ان کا اس میں شوق بھی زیادہ ہے، تو یہ چیز اسے ڈپریس کرے گی، پھر وہ اس چیز میں پریشان ہوگا کہ جی میرا تو یہ انٹرسٹ ہی نہیں تھا، میں تو کچھ اور کرنا چاہتا تھا، اپنے پیرنٹس کو بھی ملامت کرے گا، تو بہت سے اسٹوڈنٹس میں ڈپریشن کی یہ وجہ ہوتی ہے، اور وہ پھر اگر مزید بڑھ جائے تو وہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں، تو اس طرح وہ اپنے گھر والوں سے بھی متنفر ہوتے ہیں اور سوسائٹی سے بھی وہ اینٹی سوشل ٹائپ ہو جاتے ہیں۔ اصل میں مجھے پتہ چلا کہ یہ مطلب نوا ڈیز نا اسٹوڈنٹس کو سوسائڈ کر رہے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے۔ میرے خیال میں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جب چھوٹے ہی ہوتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں یہ داخل کیا جاتا ہے کہ کمپٹیشن بہت زیادہ، آپ نے مطلب کزن کے ساتھ کمپٹیشن ہے، آپ کو کچھ کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، ادھر سے ہم محنت کر کے جب ہم یونیورسٹی میں اپنے مطلب جو گول ہوتا ہے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، پھر آگے پتہ چلتا ہے کہ مطلب آگے جاؤ تو بہت کم ہے، کمپٹیشن ہے، تو پیسہ مطلب نہیں کما سکتے نا، اور ہم اپنے والدین کے جو خواب ہیں ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کو ہم پورا نہیں کر سکتے، تو اسی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب وہ ڈپریشن اس کے ذہن پہ حاوی ہو جاتا ہے نا تو وہ اسٹوڈنٹ پھر سوسائڈ کر دیتا ہے۔ میرے خیال میں یونیورسٹیز میں جو سوسائڈز کیس دیکھنے کو ملتے ہیں وہ مین ریزنز یہ ہے کہ بعض اوقات ٹیچرز کا اور اسٹوڈنٹس کا آپس میں مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی ٹیچرز پرسنل ہو جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ جتنا کچھ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اتنا تو ضرور اسٹوڈنٹ یونیورسٹی لائف میں محنت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ پاس ہو جائے، لیکن اس کے باوجود اگر ایک ٹیچر اتنی محنت کے باوجود اسے فیل کر دیتا ہے تو اس کے پاس اور کوئی وجہ نہیں بنتی کہ وہ سوسائڈ کرے، سیکنڈ اٹیمپٹ میں بھی فیل کر دے تو پھر اسٹوڈنٹ کے پاس اور ریزنز ہی نہیں بچتی کہ وہ سوسائڈ کرے۔ میں نے جو خبر سنی کہ ایک اسٹوڈنٹ نے پریشر لے کے، اسٹڈی کا پریشر لے کے خودکشی کیا، میرا اس بارے میں یہ خیال ہے کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، خودکشی مایوسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، تو میرا یہ خیال کہ امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، آپ زندگی میں ایک دفعہ فیل ہو سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ اچھا کر سکتے ہیں، ہمیشہ امید کا دامن تھام کر رکھیے اور مدنی چینل کو دیکھتے رہیے۔ یہ کچھ اسٹوڈنٹس کے تاثرات تھے اور ہم نے آپ کو دکھائے، ظاہر ہے ہر ایک کے پوائنٹ آف ویو سے مکمل طور پر میرا یا ہمارے ساتھ بیٹھے وہ کا اتفاق ہو یہ ضروری نہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے اور اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، مگر اس اسٹوڈنٹ کی باتیں سنتے سنتے میرے ذہن میں ایک مشورہ ہے، میں تمام اسکول کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ کا اسٹریس جو بھی جتنا بھی ہے، میری ریکویسٹ ہے آپ اس بار نیت کر لیں کہ آپ نے پورا ماہ رمضان اعتکاف کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جہاں دینی دنیاوی فائدے اس کے ہیں، اخروی فائدے ہیں، اور اس میں آپ کو جو بنیادی فائدہ یہ ملے گا انشاءاللہ آپ کو قلبی اور ظاہری سکون ملے گا، کیونکہ اس دوران آپ کی کوئی ایسی خاص اکیڈمیکلی ایکٹیویٹیز ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا، شاید جون جولائی میں ہی ہمیں رمضان مبارک کی مئی اور جون، اور اس میں کوئی ان کی اکیڈمیکلی اتنی بڑی مصروفیت بھی نہیں ہوں گی، تو
آپ آ جائیں, پورے مہینے کا اعتکاف کریں. اگر آپ کو پورا مہینہ نہیں وہ ہوتا تو آپ 10 دن 15 دن 12 دن آخری عشرہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف کریں. ایک تو یہ. دوسرا ریگولر بیس پر میں آپ کو عرض کروں, 2-3 چیزیں آپ لے لیں اپنے لیے. تمام آل اسٹوڈنٹ آف کالج اینڈ یونیورسٹیز اسپیشلی اینڈ کالجز, میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں روزانہ قرآن کریم پڑھیں. اس کے لیے آپ اپنے تعلیمی اداروں میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگائیں. دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کر لیں, یار ہمیں آگے قرآن پڑھا دو. آپ کی تعلیم جو آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے پلس مائنس جائز ناجائز پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے میں کامنٹ کرنے کے بجائے, کیونکہ وہ تو پرٹیکولر چیز کو دیکھ کر بات کی جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ قرآن کریم پڑھنے اور سیکھنے کو نہیں دے سکتے. آپ دعوت اسلامی آپ کو سپورٹ کرے گی. نہیں تو آپ آن لائن ایڈمیشن لے لیں دعوت اسلامی کے اس میں, اور قرآن پڑھیں روزانہ. اور ہر ماہ 3 دن مدنی قافلہ نے سفر کیا, اور آپ جیسے کہ ہفتے میں مدنی مذاکرے میں آج طرف آ گئے, ہفتہ وار اجتماع طرف, یہ 1.5-2 گھنٹے کی ایکٹیویٹیز ہیں رات کی, اس کو آپ لیں. کیونکہ میں چند اسٹوڈنٹ کی جو میں نے باتیں سنی, مجھے لگا کہ یہ تو بیچارے پڑھ ہی رہے ہیں صرف, کوئی نہ فیملی لائف ہے نہ سوشل لائف ہے نہ آپ کی کوئی ایکٹیویٹیز ہیں. تو ایسی زندگی میں تو آپ ایک مطلب ڈرائنس آدمی فیل کرتا ہے, خشک ہو جاتا ہے بالکل, اور دماغ کے اوپر ایک عجیب بوجھ ہو جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو نیند کیسے آتی ہے, آئی ڈونٹ نو. جس کیفیت میں اس وقت اسٹوڈنٹ تاثرات دے رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی ایسی نیند آتی ہوگی. اور پھر اس پہ بھی اگر خدا نہ خاصا فلمیں ڈرامے گانے باجے اور بے پردگی کی بے حیائی کی طرف جاتے ہوگے تو زیادہ ذہن کی سکون کو برباد کرتی ہیں چیزیں. تو یہ میں نے چند آپ کے سامنے میں نے مصروفیت رکھی ہے. اسی طرح ہم اپنے پاس کوئی کتابیں رکھیں, غیبت کی تباہ کاریاں, نیکی کی دعوت, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, عجائب القرآن, غرائب القرآن, دنیا کی انوکھی باتیں, بہت انفارمیٹیو کتاب ہے وہ رکھیں. اس کو اپنی مطلب کہ وہ سرگرمیوں میں لے لیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ایک بالکل ایک ونڈو, آپ کو انشاءاللہ ایک ایسی میں آپ کو ونڈو بتا رہا ہوں. آپ ایک بار یہ ونڈوز کھولیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, آپ ایک بار ونڈوز کھولیں, آپ دیکھیے کہ یہاں سے جن ہواؤں کے جھونکے آپ فیل کریں گے نا, انشاءاللہ آپ کے غم و دکھ یوں ہوا ہو جائے انشاءاللہ. آپ مان کر ایک بار, آپ نے اب تک تو نہیں مانی اگر مثال کے طور پر, اب مان جائیں, اب مان کر دیکھ لیں کہ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ فائدہ لازمی ہوگا انشاءاللہ, ضرور. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے. ماشاءاللہ. سبحان بھائی کو سن لیتے ہیں. 10 دن کے بعد امتحان ہے, سر درد, شدید بے چینی. جی ہاں, یہ ہے ایگزام انگزائٹی اینڈ ایگزام سٹریس, امتحانات کی وجہ سے ہونے والا ذہنی دباؤ. Studies throughout the world suggest that students with high level of anxiety get lower grades no matter how well they are prepared. پوری دنیا میں کی گئی تحقیق کے مطابق جتنی مرضی اچھی تیاری کی ہو, اگر سٹریس ہے تو امتحان میں اچھے نمبر نہیں آئیں گے. 20% طلبہ شدید اور 17% درمیانے سٹریس میں مبتلا ہوتے ہیں جب امتحان قریب آتا ہے. ساؤتھ شور کالج آف سائیکالوجی کے پروفیسر ولیمز کے مطابق روٹ کاز از دا پیرنٹل اینڈ پیر پریشر, یعنی اس کی بنیادی وجہ والدین اور دوستوں کی بہت زیادہ توقعات ہیں, جبکہ طلبہ میں کانفیڈنس کی کمی اور امتحان کی اچھی تیاری نہ ہونا بھی اس کی وجوہات میں شامل ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کسی خاص ادارے میں یا یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے, اچھے نمبر آئیں گے تو پھر ہی داخلہ ملے گا. اب یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن بن جاتی ہے. ماہر نفسیات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے. This is the duty of teachers کہ وہ طلبہ کو گائیڈ کریں کہ کس طرح انہوں نے نصاب کو پڑھنا ہے. How they should divide the syllabi. خاص طور پر یہ سمجھانا ہے کہ زیادہ کام امتحانات کے قریب کے لیے نہ چھوڑیں. Don't leave everything to the last minute. اگر بیک لاگ اکٹھا ہو جائے گا تو obviously insurmountable pressure create ہوگا. سارا سال پڑھتے رہیں گے تو سٹریس کم سے کم ہوگا. استاد اور والدین ایسا ماحول بنائیں جس میں بچہ گرو کرے, اس کی ذہنی صلاحیت کو بڑھائیں اور بچے کا کبھی بھی دوسرے بچے سے موازنہ نہ کریں. مچھلی کبھی بھی درخت پر نہیں چڑھ سکتی. ہر ایک کا ٹیلنٹ اور صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. یاد رکھیے, سٹریس پازیٹیو بھی ہوتا ہے, نیگیٹو بھی. منفی رویہ بچے کو سٹاپ کر دیتا ہے, مثبت رویہ ترقی کا باعث بنتا ہے. امتحان سے پہلے کھانا کھائیں, ریلیکس کریں, اور سب سے اہم بات
نمازوں کی پابندی کریں، اپنا ٹائم ٹیبل نمازوں کے اوقات کے مطابق بنا لیں، درود و سلام کی کثرت کیجئے، فضول کاموں کو چھوڑیں گے تو دماغ پازیٹو فوکس کرے گا، حقیقی سکون قلب ملے گا اور سٹریس سے نجات ملے گی۔ دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کالز دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، ماشاءاللہ مدنی چینل کا یہ سلسلہ اور نگران شورا کی تشریف آوری، اللہ پاک ہمارے نگران شورا کو شاد و آباد رکھے۔ ان کے آپ کے ایک بیان کو سن کر ہمارے گھر پہ جو مدنی انقلاب آیا، ماشاءاللہ بہت اچھا گھر کا ماحول، آپ کے بیان کو سن کر تبدیلی آ گئی، بالکل امن کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا۔ کل تک بہت آپسی ناچاقیاں نا اتفاقیاں ہو رہی تھی، ماشاءاللہ آپ کے بیان نے یکسر بدل کے رکھ دیا اور امن کا گہوارہ بن گیا۔ اللہ پاک کرے کہ آپ کے پیغام پوری دنیا میں پہنچے، پوری دنیا میں ایک امن اور شانتی کا ماحول قائم ہو۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا انداز میں آپ سمجھاتے ہیں کہ بڑا سے بڑا وہ مجرم بھی اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا شان ہے آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گھر کو بھی امن کا گہوارہ، پورے دنیا میں امن کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ پاک ہماری دعائیں، نیک دعائیں آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ آپ بھی ہمارے حق میں دعا کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو دونوں جہاں کی بھلائی نصیب فرمائے، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دعا بھی کیجیے اللہ قبول بھی فرمائے اور ثواب سے محروم نہ فرمائے۔ یہ ذہنی دباؤ جو ابھی آپ نے ایک فیملی کے پوائنٹ آف ویو پہ لیا، ساس کا منفی رویہ بہو پر منفی ذہنی دباؤ پیدا کر سکتا ہے، جس سے آپ کی بہو بیمار بھی ہو سکتی ہے اور خدا نخواستہ کوئی غلط اقدامات بھی اٹھا سکتی ہے۔ اسی طرح بہو کا منفی رویہ ساس کو بیمار، وہ بہت زیادہ وہاں کیونکہ وہ بڑی عمر کی ہوتی ہے، اس کے اندر طاقت برداشت کرنے کی بہو کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، اس کا منفی رویہ ہو سکتا ہے کہ اسے مزید ذہنی مریض بنائے، اسے بیمار کر دے اور خدا نہ خواستہ وہ کام کر جائے جو نہیں کرنا چاہیے۔ شوہر کا منفی رویہ بیوی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، اسی طرح بیوی کا منفی رویہ شوہر کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اولاد کا بدتمیز والا، بد اخلاق والا منفی رویہ ماں باپ کو بالکل تباہ، مطلب کی سوچوں کو، ان کے جذبے کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو ماں باپ کا منفی رویہ اولاد کے ساتھ اولاد کے اندر وہ مایوسی پیدا کرتا ہے کہ جس کا شاید بیان ابھی میں نہ کر سکوں۔ یہ ساری جو میں نے ڈسکشن کی، اس میں آپ جس گھر میں رہتے ہیں اپنی ذات کے لیے جینے کے بجائے اپنے گھر کے دوسرے فرد کی خوشی کے لیے جینا سیکھیں۔ آپ گھر کا اگر ہر فرد یہ سوچے گا کہ اس کی وجہ سے مجھے ریلیکسیشن ملے تو کیسے کام چلے گا؟ اب آپ اکیلے آپ 5 سے ریلیکسیشن مانگ رہے ہیں تو ہر کوئی یہ نہیں کرے گا۔ اگر ہر کوئی یہ سوچے کہ میری ذات سے میرے گھر کے فرد کو سکون ملے، راحت ملے، بیٹی چاہے کہ میری وجہ سے میری ماں سکون میں رہے، بہو چاہے کہ میری وجہ سے میری ساس سکون میں رہے، ساس کہے کہ میرا کوئی انداز، کوئی مزاج، کوئی بولنا، کوئی چلنا میری بہو کے اندر یہ احساس پیدا نہ کر دے کہ مجھ سے تو میری ماں اچھی تھی، بلکہ میں ساسوں سے تو یہ عرض کروں گا کہ وہ کردار ادا کریں کہ بہو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ کاش، مطلب یہ کہے نہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال کی حد تک عرض کر رہا، جذبات، کہ کاش کہ میری ماں بھی اسی نرم اور شفیق ہوتی، اللہ کرے کہ ایسی ساس بھی ہوتی۔ یہ ساس، سسر، داماد اور سسرال، بہو، نند، بھابھی، یہ سارے رشتے جو ہوتے ہیں نا، یہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں مگر حساس بھی ہوتے ہیں۔ ان میں کہنا سننا جو ہے نا وہ بہت فیل بھی کر جاتا ہے، اور جب مستقل آپ کا رویہ غلط ہوگا، منہ پھلا ہوا ہوگا، چڑھا ہوا ہوگا، بات بات پر طنز، طعنہ، تنقید، یہ ساری چیزیں ہوں گی، کسی کے جذبات کا اور احساسات کا اگر آپ کو لحاظ نہیں ہوگا تو ایسے میں گھروں کے اندر خودکشی کے واقعات بڑھ جاتے ہیں۔ پھر کہیں
आपको मिलते होंगे ऐसे कई वाक़यात, अखबार भरे हुए इन वाक़यात से। तो ये क्या, ये बनता है ज़हनी दबाव। ये पहले अटैम्प्ट में नहीं होता, ये जब इसके नज़दीक, खुदकुशी करने वाले के नज़दीक गोया कि ये समझता है कि अब ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है, दरवाजे बंद, आपके बर्दाश्त से बाहर हो ही नहीं सकता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला किसी जान तो उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह ताला के कलिमात नहीं बदलते। आप इस बात का जहन बना लें कि आप पर जो भी बोझ है वो आपकी ताकत से ज्यादा हो ही नहीं सकता। आपने अपने तौर पर खुद को कमजोर किया है, कमजोर ना करें, हालात को बदलने की ताकत पैदा करें। अगर घर में आपके खिलाफ मनफी रवैया है तो उस मनफी रवैये को लेकर आप मायूस होने के बजाय आप अपनी स्पिरिट पैदा करें कि मैं इस मनफी रवैये को मुस्बत में बदल दूंगी, सुभान अल्लाह, मुस्बत में बदल दूंगा, मैं इंशाअल्लाह इसकी नफरत को मोहब्बत में बदल दूंगा। तो आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? इसका कुरान करीम ने नुस्खा बयान किया, इत्फा बिल्लती ही ahsan, कि बुराई को भलाई से टाल। जब कि तुझ में और उसमें दुश्मनी थी, ऐसे हो जाएगा जैसे गहरा दोस्त। और ये सादत नहीं मिलती उसे जो सबर वाले हैं, बड़े बुलंद वाले हैं, तो ये सादतें मिलती। मैंने खुलासा अर्ज किया है। तो सूरह हामीम सजदा की गाली में मुझे याद पड़ता है कि ये आयत मुबारका हैं। तो ये कुरान करीम का नुस्खा मौजूद है, सुभान अल्लाह। और हदीस पाक में है कि जो तुझे महरूम करे तू उससे अता कर, जो तुझ पे जुल्म करे उसे माफ़ कर, जो तुझसे तोड़े उसे जोड़। आप अपनी ज़िंदगी को इस अंदाज पर ढालें। जब आपके खिलाफ, आपके मिजाज के खिलाफ, आपके एम्बिशंस के खिलाफ, आपकी तवक्को के खिलाफ कोई काम हो रहा है, इस पर जज्बात में आकर रिएक्ट करने के बजाय आप अपने अंदर एक कुव्वत बर्दाश्त पैदा करें, टॉलरेंट पैदा करें। अब चुप हो जाएं, सब्र करें, हिम्मत से काम लें। माशरे में आपकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इतने नाजुक शीशे ना बने कि हल्का सा कंकर आपको चकनाचूर करके रख दे। अपने जज्बात को सीसा पिलाई दीवार की तरह स्ट्रांग करें कि हल्की फुल्की ठोकरों से, हल्की फुल्की चोटों से ये दीवारें नहीं गिरा करते हैं। अपने जज्बात को और अपने एहसासात को और अपने मकासद को आपने इतनी कमजोर शीशे की दीवार बना कर रखा है, देखने में इतनी खूबसूरत और अंदर झांको तो इतनी कमजोर, ये आपको तोड़ कर रख देगी। अपने अंदर एक अज़्म पैदा करें, उलुल अज़्म वाला एक अपना मिजाज पैदा, इंशाअल्लाह ये खुदकुशी कैसे आपके करीब आ सकती है यार? एक मुसलमान क्यों हराम मौत मरेगा? सुभान, आज से कंफर्म ये नहीं हो सकता। घर के हालात, मेरे हालात, मेरे तालीम के हालात, मेरे माशी हालात, जो भी हालात, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारे हालात अच्छे कर दे और इन अल्लाह की रहमत पर नजर रखें और हराम मौत की तरफ आज के बाद नहीं जाना। जितने मुसलमानों ने खुदकुशियां कर ली हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला ने सबको गरी के रहमत आमीन, मगर मेहरबानी करके खुदारा इस तरफ ना जाएं। और दीगर अफराद से, फैमिली मेंबर से, माशरे के लोगों से अर्ज करता हूँ, हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूँ, अपने रवैयों में तब्दीली लाएं। वो हालात पैदा ना करें कि अगले के पास बज़ाहिर इस हराम मौत के कोई ऑप्शन ना रहे, जबकि ये भी गलत है। ऑप्शन बहुत हैं मगर उसको शैतान ने अंधा कर दिया है। तो इसमें कभी कभार हमारे रवैये ऐसे हो जाते हैं कि फिर उसके पास रास्ता नहीं रहता। अगर बेइज्जती का खौफ है, अल्लाह पर नजर रखो, उसकी रहम पर सच्ची तौबा करो, अल्लाह इज्जतें दे देगा यार। हबीब अजमी सूद खाते थे, ठीक है, जब ये सूद नहीं मिला इनको जो एवज था तो वहां से गोश्त लेकर आ गए उसके बदले में। तो जब ये घर की तरफ आते लोग दूर, बच्चे दूर भाग रहे थे कि इनका साया हम पर ना पड़ जाए। अल्लाह, ये इतनी नफरत करते थे इनसे। जब घर में आकर इन्होंने गोश्त दिया तो वो गोश्त खून हो गया। तो जोजा ने मलामत की कि कब तक ये सूद और ये हराम खाते रहोगे, देखो क्या हो गया। इस तरह करके कुछ वाकया है। ये वाकये ने इनकी दुनिया बदल दी। इन्होंने उसी वक्त तौबा की और सच्ची तौबा की। और अब घर से निकलेंगे, जितने भी सूद के मामला है मैं इन सबसे खुलासी करूंगा, सुभान अल्लाह, और मतलब इनके हुकूक अदा करूंगा और मतलब जो शरई तकाजे पूरे करूंगा। आप यकीन करें, अभी ये घर से बाहर निकले और जैसे ही चले, बच्चे करीब आ रहे हैं कि करीब आओ,
हबीब अजमी तौबा कर कर आ रहे हैं। क्या अजब कि इनके पाँव की धूल हम पर लग जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। लम्हा लगा अल्लाह ने दिलों को बदल दिया, लम्हा लगा। रात भी नहीं गुजरती दिल बदल जाते हैं, लम्हे नहीं गुजरते दिल बदल जाते हैं। तुम्हें क्या जरूरत है खुदकुशी करने की यार, क्या जरूरत है। एक शख्स हाथ में बोतल लिए जा रहा था, उसमें शराब थी, देखा तो सामने अमीर मोमिन फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं। उसके ख्याल आया कि या अल्लाह, अमीर मोमिनीन ने अगर पूछा और उसमें शराब है तो मैं तो रुस्वा हो जाऊंगा, मौला मैं तौबा करता हूँ, मुझे इनके आगे रुस्वाई से बचा ले। जैसे ही फारूक आजम करीब आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने पूछा बता इसमें क्या है, कहा सिरका है। बता, लिया, देखा तो वो शराब सिरका बन गया। अल्लाह ने लम्हे में शराब को सिरका बना दिया। लम्हा लगा, लम्हा लगता है बदलने में, हालात बदलते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, खोटे सिक्के भी बाजार में चल जाते हैं। तो मायूस न हो, तो मेहरबानी करके खुदारा आप किसी भी फील्ड में किसी भी शोबे में हैं, आज ये तय कर लें हम मतलब मुकाबला करेंगे मगर हराम की मौत नहीं मरेंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत बड़ी नाकामी है और दुनिया और आखिरत का बहुत बड़ा नुकसान है और ज़बरदस्त इसके पीछे अजाब छुपा हुआ है, अजाब छुपा हुआ है। अभी यूँ समझो कि आप हल्की फुल्की गर्मी में जी रहे हो, मरते ही ना आग में जलना पड़ेगा। अल्लाह, आप सोचो कि वो हल्की फुल्की गर्मी जिससे आपका बदन तप पड़ा है और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, सोचो कि मरने के बाद जहन्नम की आग में जैसे जाओगे, कैसे बर्दाश्त करोगे। सोचो जरा, ए मुसलमानों सोचो। अल्लाह आपको और हम सबको खुदकुशी जैसी हराम मौत से बचाए और दीगर हराम कामों से भी बचाए। एक कॉल लेते हैं, फिर इनके कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह सिलसिले को एंड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फातिमा कौरिया है। मैं हिंद के शहर काशीपुर से बोल रही हूँ। निगरानी शूरा की आमद मरहबा। निगरानी शूरा, आप कैसे हैं? निगरानी शूरा, मेरा आपसे ये सवाल है कि कभी आप यूके जाते हैं, कभी अरब शरीफ जाते हैं। मेरे निगरानी शूरा ये बताएं कि आप हिंद कब आएंगे? हमें बड़ी शिद्दत से इंतजार है। अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी अकीदतों के मरकज़ मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा है, मुर्शिद के कदमों में हाज़रियाँ हैं। ये सब मतलब लुत्फ़ सुरूर और ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के ये लम्हात हैं और वहाँ पर बहुत कुछ हासिल होता है। और इन सब से अगर आगे निकलें तो जो आपने फरमाया कि मैं यूके जाता हूँ, तो अगर दावत इस्लामी के मदनी काम करने के लिए अगर किसी मुल्क में दोबारा आने की मेरी बड़ी ख्वाहिश है तो वो हिंद है, सुभान अल्लाह, इंडिया। मगर वीज़ा इशू है और मैं गैर कानूनी तौर पर आना नहीं चाहता। तो आप दुआ करें अल्लाह मेरे लिए असबाब करे और ऐसे लोग हमें मिल जाएं जो ये बात समझें कि अगर दावत इस्लामी हिंद में इंडिया में जाकर इज्तिमा तो करेगी तो इससे माशरे में किस कदर मुस्बत असरात मुरतब इंशाअल्लाह। जी हुज़ूर, आप क्या फरमाते हैं? मैं 3-4 पॉइंट जो हैं वो इख्तिसार के साथ बयान करना चाहता हूँ। इसमें हमारा जो तीसरा पॉइंट चल रहा था वो असाज़ा का सख्त और गैर मुनसिफाना रवैया था। तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि हज़रत जो उस्ताद है, टीचर है, वो भी तो इस माशरे का हिस्सा है, वो ख़ुद भी तो परेशान हो सकता है। लिहाजा ये भी बाज़ औक़ात होता है कि वो भी परेशानियों में मुब्तला है, वो भी ज़हनी दबाव का ख़ुद भी शिकार है। तो उसमें फिर ये होता है कि वो जब क्लास में आता है, लेक्चर देता है, तो वो उसकी जो असरात हैं वो तालिब इल्मों पर पड़ते हैं, उसके रवैये से वो ज़ाहिर होता है कि ये सर परेशान। अगर पायलट कितना ही परेशान हो, ज़हनी दबाव का शिकार हो, अगर हवा का दबाव भी कम हो जाए ना तो वो जहाज़ किसी पहाड़ पे मार नहीं देगा सरकार। उसने सारे दबाव को बर्दाश्त करके जी सेफली लैंडिंग करनी है।
ये याद रखिएगा। जी, तो मैं इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, मैंने इसीलिए शुरू में जो मैंने अर्ज़ किया था वो ये अर्ज़ किया था कि सारे असातिज़ा कराम से नहीं, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कि वो लोगों को जानबूझ के फ़ेल करते हों। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पर्सन डेफिनेट ऐसा सब जगह नहीं होता, ना सारे टीचर इस तरह होते हैं, बल्कि हम जो कह रहे हैं तो वो टीचर जिनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लोग कहेंगे कि हाँ यार ये सही है यार इनको, क्योंकि असल मैंने कहा ना इनकी तरबियत नहीं है। जी, जब अनप्रोफेशनल टीचर को आप अपॉइंटमेंट की तरफ लेके जाएंगे और उनको प्रॉपरली उनकी, जैसे कॉल आई थी कि जब टीचर्स की और पेरेंट्स की तरबियत बहुत ज़रूरी है, डेफिनेटली ज़रूरी है, बिकॉज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हाउस द वेरी फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ चिल्ड्रन, ओके, and the parents the very first teacher of their children, male and female, ये दोनों टीचर हैं जो एक माँ है और एक बाप है, ये सबसे पहले। एंड कुरान और हदीस एंड इस्लामिक एजुकेशन the very basic syllabus of our children, ये है सिलेबस, ये है टीचर और ये है इंस्टीट्यूशन। जब ये तीन जगहों पर हमारा मेन फोकस हो जाएगा ना, तो टीचर की बारी आती है सरकार 3-4 साल के बाद जी, और मजीद बारी आती है उसकी सेकेंडरी सिचुएशन में जाके, जब प्राइमरी से बाहर निकलता है। Am I right, सर? जी बिल्कुल ठीक है, मगर इससे पहले कौन है? पहले पेरेंट्स। वो 10-15 साल की उम्र में जो इसकी जहन साजी, इसकी माइंड मेकिंग, इसके अंदर टॉलरेंट और इसके अंदर इस्लाम और दीन की खूबसूरती और माशरे में किस तरह एक अच्छे अंदाज से जीना, ये सब तो उसको घर से मिलना चाहिए था। जी। तो वहाँ पेरेंट्स की बात जो ये कह रहे थे कि इस हवाले से होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो इसी तरह से जो है ना उस्ताद जो है उसको अपने तुलबा और तालिबात की जो नफ्सियाती मसाइल हैं, नफ्सियाती मसाइल से मुराद ये है कि जो उसके मसाइल हैं उनको भी समझना चाहिए। बाज़ औक़ात कोई स्टूडेंट जो है किसी उस्ताद से बात करना चाह रहा है, कोई मसला डिस्कस करना चाह रहा है, बाज़ औक़ात टाइम नहीं दिया जाता और उसको धुतकार दिया जाता है। तो असातिज़ा कराम को भी चाहिए कि वो नरमी अख्तियार करें और जो है ना टाइम दें, फीलिंग लें उनकी। हाँ, वो यानी काउंसलिंग का जो वर्ड यूज़ किया है सोबान भाई ने, वो इस काउंसलिंग होनी चाहिए। और मैं ये करता हूँ, कोई मसला होता है मैं बैठता हूँ, कई मसले हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े सॉल्व किए हैं और बड़े बड़े मसले अच्छा मशवरा, खुदकशी के भी उसमें जो है ना वो थे, उनको भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 ऐसे वाक़यात हैं जिनको हमने रोक लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब, अल्लाह का शुक्र है। तो एक ये चीज़, तो असातिज़ा कराम से भी गुजारिश है कि वो जो है नरमी के अंदर पैदा करें। अगर कोई मामला ऐसा है, फ़र्ज़ कर लो गाड़ी ख़राब हो गई थी रास्ते में, अब वो उनका मिजाज कुछ गड़बड़ हो गया है, तो क्लास के अंदर अपना नॉर्मल मिजाज रखें, या घर में से अगर वो मामलात करके आया तो कोई मसला हुआ था, यहाँ पे ज़रा वो अपने नॉर्मल वे में उसको बिहेव करे, एक ये चीज़। और इसमें जो है ना तालिब इल्मों के लिए ये है कि वो अपने असातिज़ा कराम से और अपने पेरेंट्स से कोई मसला जो भी हो उसमें उनसे जो है मशवरा करें, उनसे जो ना सजेशन लें कि मेरे साथ ये मसला है, आप मुझे सजेशन दें कि मैं क्या करूं। माँ बाप से और असातिज़ा कराम से बेहतर और सजेशन कौन दे सकता है, कौन उनके मसाइल को समझ सकता है। तो ये एक जो है पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए। किताब में लिखा है जो तुम चाहते हो वो तुम्हें ना मिला, तो जो मिला है उसे चाहना शुरू कर दो, तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। मगर जो भी देखे करें इस्लाम और दीन और शरीयत के मुताबिक करें। कम से कम एक आशिक रसूल आलिम और मुफ्ती से दोस्ती कर लें, इंशाल्लाह ये आपको मायूसी के गड़े में नहीं जाने देगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, अल्लाह हम सबका ईमान सलामत रखे। मैं आपका भी, ज़ोएब भाई का भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने मोहसिन भाई आपका भी शुक्रिया। ज़ोएब भाई को ज़्यादा मौका नहीं मिला बोलने का अगर थे, लेकिन ज़ाहिर है इसके पीछे तैयारी में ज़ोएब भाई का बड़ा किरदार होता है हमारे सिलसिले के पीछे। जमात के साथ नमाज़ पढ़े, माँ बाप की दुआएं लें, इंशाअल्लाह आपका बिगड़ेगा कभी नहीं। इंशाअल्लाह माँ बाप की दुआएं लें। तकलीफ है, दुख है, परेशान, आपको लगेगा डांटेंगे ना, अब चले जाओ, बैठ जाओ, फिर ये जब आप बैठ जाओगे ना तो ये उठाएंगे भी अपनी हाथों से इंशाअल्लाह। ये माँ बाप हैं, ये बच्चा गिर जाए ना तो उसको गिरे रहने देना, ये माँ बाप की शान नहीं होती। बच्चा खुद गिर जाए या किसी भी वजह से गिर जाए, माँ बाप की शान ही ये है कि अपने गिरे हुए बच्चे को उठाते हैं। बेशक इन्होंने उस वक्त भी आपको उठाया था जब आपको चलना नहीं आता, ये उस वक्त भी आपको उठाएंगे जब आपको चलना आता है और आप गिर गए। लेकिन अपने माँ बाप पर भरोसा करें, वालिदैन पर एतमाद करें, और वालिदैन को चाहिए कि
फेलियर होने की सूरत में, आपके तवक्कुआत तो पूरा न उतरने की सूरत में अपने बच्चों को तनकीद का और ज़िल्लत का निशाना बनाने के बजाय आप अपने इस सरमाए की असेट्स की कदर करें। इसे कब तक अपनी दुनिया संवारने के लिए इस्तेमाल करेंगे? अल्लाह ने औलाद दी है, इसको अपनी आखिरत के लिए खर्च कर दें, मरने के बाद बहुत काम आएगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी नमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरियाद है किश्तिए उम्मत के निगहबान, बेड़ा ये तबाही के